Secularism as an ideology. دیکھیے اس کی جو تاریخ ہے سیکولرزم کی، یہ ہمیں ویسے تو مختلف زمانوں میں اس کے کوئی نہ کوئی رینڈیشنز ہمیں ملتی نہیں ہیں، لیکن جو ہالی اوک کی ڈیفینیشن ہے عام طور پہ جو ماڈرن سیکولرزم ہے اس کی بنیاد ہمیں اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی the principles میں جو آئی وہاں سے عام طور پہ سمجھی جاتی ہے، اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ سیکولرزم بنیادی طور پہ ایسے لوگوں کا نظریہ ہے جو الہیات کو ناکافی، ناقابل اعتبار اور ایک ایسا نظام سمجھتے ہیں کہ جس کو فالو نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ یہ ایسے لوگوں کا نظریہ ہے جو بنیادی طور پہ وجود خدا کے منکر ہیں یا خدا بیزار لوگ ہیں. یہ اس کی اوریجنل ڈیفینیشن ہے، لیکن جو پولیٹیکل ڈیفینیشنز ہوتی ہیں وہ کوئی سیٹ ان سٹون نہیں ہوتی، ان کو امپروو کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اس کے مختلف تشریحات کی جا سکتی ہیں. تو ایسے ہی جب اس کی مزید تشریحات کی گئی تو اس وقت دنیا میں جو رائج تشریح کی ہے جو بعد میں کی گئی وہ یہ کہ یہ بنیادی طور پہ ریاست اور دین کو جدا کرنے کا نام ہے. which means کہ اگر آپ اپنے دین کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں کریں، فائن، لیکن جو پبلک پالیسی ہے، جو ریاست کے معاملات ہیں کہ شہری پہ ٹیکس کتنا ہونا چاہیے مثال کے طور پہ، یا شہریوں کے حقوق کیا ہونے چاہیے مثال کے طور پہ، ان چیزوں کا سیکولر کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ریاست اپنے معاملات کو خود کرے. یہ اس کی جو ماڈرن ڈیفینیشن ہے. اب اس کے اندر کئی طرح کے پرابلمس ہیں. پرابلم نمبر 1 کہ اگر ہم یہ حق لوگوں کو دے رہے ہیں کہ آپ یہ طے کریں کہ ریاست کے ساتھ آپ کا تعلق ہے نا، سوشل کانٹریکٹ ہے، آپ یہ طے کریں، ریلیجن کو سائڈ پہ رکھیں، اور آپ کے بہاف پہ ریاست یہ طے کرے گی کہ قوانین وہ کیسے بنائے گی اور اس میں مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. لیکن اس ملک کے عوام یعنی کہ آپ اگر جمہوری طریقے سے یہ لوگ یہ چاہیں کہ ہمیں سیکولرزم نہیں چاہیے، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں ہمیں اس مذہب کی پالیسی چاہیے، تو پھر سیکولرزم کیا کرے گا؟ اب دو ہی آپشن ہیں، یا تو سیکولرزم خود کو ختم کرے گا، یعنی کہ اس کے اندر سیلف ڈسٹرکشن کا ایک جو میکنزم ہمیں نظر آتا ہے اس خامی کے بعد، اس نقص کے بعد، وہ انووک ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ سیکولرزم کو پھر بزور طاقت لوگوں پہ مسلط کیا جائے گا، تو جتنی آزادیوں کی بات ہے وہ تو ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. سو دیٹس پرابلم نمبر 1. پرابلم نمبر 2، اگر دنیا میں آج ہمارے پاس سوورن اسٹیٹس کا کانسیپٹ ہے، ماڈرن اسٹیٹس کا کانسیپٹ ہے، تو پھر یہ کیوں ضروری ہے کہ ویسٹفیلین ٹریٹی کے بعد ویسٹ نے اپنے لیے یہ کچھ رولز بنائے کہ ہم کرسچینٹی کو سائیڈ لائن کریں گے اور سیکولرزم کو ہم، اگرچہ اس وقت یہ ٹرم اس طرح سے یوز نہیں کی جاتی تھی، لیکن بہرحال سیکولرزم کی ہی وہ بات ہوتی تھی کہ جو چرچ کا جو بادشاہوں کی ایک پشت پناہی ہوتی تھی اور بادشاہوں کو خدا کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ چرچ کی بیکنگ تھی، یہ سسٹم ہم ختم کریں گے، بلکہ ہر ملک سوورن ہوگا، کوئی چرچ کی لیڈرشپ میں نہیں ہوگا. اور وہ بعد میں جو قانون بنے وہ سارے سیکولر تھے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کو یہ اچھا لگا، آپ نے کر لیا، لیکن اب سوورن اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ریاست اپنے لیے فیصلہ خود کرے گی. یہ کیسے ہم طے کر سکتے ہیں کہ ویسٹ کے کچھ ممالک نے جو فیصلہ اپنے لیے کیا ہے اسی کو ساری دنیا پہ مسلط کیا جائے؟ تو پھر اسٹیٹس کی سوورینٹی کہاں گئی؟ یو سی جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں اس آئیڈیالوجی کے اندر کتنے بڑے بڑے فلاز ہیں، کتنے بڑے بڑے نقائص پائے جاتے ہیں. سوورن اسٹیٹ کہاں سوورن رہی اگر وہ اپنے لیے طے ہی نہیں کر سکتی کہ اس نے کس طرح کی پالیسی کو اپنانا ہے، ریلیجس کو اپنانا ہے یا اس نے سیکولر کو اپنانا ہے. اگر ویسٹ کے کچھ ملکوں نے یہ طے کر دیا کہ سیکولرزم ہی ہمیں چاہیے اور پھر آپ اسے کہیں کہ اسے ساری دنیا پہ آپ نافذ کر دیں، یہ تو اس کے اپنے جو آپ ہمیں پرنسپلز بتا رہے ہیں یہ تو اس کے خلاف ہے. So these are very important questions that we need to understand. اچھا، پارٹ آف مائی جاب جو میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، کالجز میں جاتا ہوں، اداروں میں جاتا ہوں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک درس ٹائپ
چیز جھاڑ دی اور لوگ چلے گئے، اس کے بعد بس اچھی بڑی باتیں ہو گئی، اس طرح سے نہیں. پارٹ آف مائی جاب از ٹو ڈیلیور اے ٹول کٹ، اس لیے کہ آپ نے ہر روز ان چیزوں سے نبرد آزما ہونا ہے. آپ کے ٹیچرز آپ سے مختلف نظریہ رکھ سکتے ہیں جو کہ ان کا رائٹ ہے، وچ از فائن. آپ کے کولیگ آپ سے ڈفرنٹ نظریہ رکھ سکتے ہیں جو کہ ان کا رائٹ ہے، دیٹس فائن. یعنی کہ ان کے جو رجحانات ہیں، جو ٹینڈنسیز ہیں، وہ زیادہ سیکولر ہو سکتی ہیں. تو میرا جاب یہ بھی ہے کہ میں یہاں پہ آرگومنٹس کا ایک ٹول کٹ میں آپ کے ساتھ چھوڑ کے جاؤں گا. کل اگر آپ کی ان سے بات ہوتی ہے تو آپ صرف وضاحتیں پیش نہ کریں بلکہ آپ ان سے سوال بھی پوچھ سکیں. یعنی کہ آپ اگر ڈبیٹ موڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، پڑھے لکھے طریقے سے آپ وہ کر سکیں. سو لیٹس اوپن دیٹ پارٹ اپ. آپ نے ایک بات سنی ہوگی اکثر، جو ہمارے سیکولر دوست ہیں ان سے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی تم لوگ کہتے ہو پاکستان میں شریعت آ جائے، ہمیں یہ تو ذرا بتاؤ کہ اگر وہ شریعت آئی تو آئے گی کس کی؟ سنا ہوگا آپ نے یہ آرگومنٹ، شیعہ کی آئے گی، سنی کی آئے گی، اور سنیوں میں سے کس کی آئے گی؟ اہل حدیث کی آئے گی، دیوبندیوں کی آئے گی، یہ کس کی آئے گی؟ یو نیڈ ٹو ہیو این آنسر. اس میں ہم جذباتی نہیں ہو سکتے. وی کانٹ افورڈ ٹو بی ایموشنل. ایک سوال آیا ہے، اب ہم نے اس کا جواب دینا ہے، اور جواب بڑا سمپل ہے کہ بھئی آپ سے کس نے کہا ہے کہ شریعتیں مختلف ہوتی ہیں؟ آپ سے کس نے کہا ہے کہ اہل حدیث کی شریعت ڈیفرنٹ ہے دیوبند کی شریعت سے؟ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اہل حدیث میں 6 نمازیں ہیں؟ اس دن انفیکٹ میں ایک جگہ گیا، وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے یہی سوال کیا. ایران میں دیکھیں اور ہے، افغانستان میں دیکھیں اور ہے، سعودی عرب میں اور ہے. میں نے اسے یہی پوچھا کہ کیا سعودی عرب میں 20 نمازیں فرض ہیں؟ ایران میں کیا 36 روزے فرض ہیں؟ آپ یہ شریعت کی بات کریں گے تو شریعت کو آپ بتائیں گے نا فرق کیا ہے اس میں، کیونکہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو فقہ اور شریعت کا فرق نہیں پتا. جو فقہی ڈفرنس ہوتا ہے آپ اس کو شرعی ڈفرنس سمجھتے ہیں. فقہ ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے. بہت سی دنیا میں فقہ موجود ہیں. اس وقت 5 ریکوگنائزڈ فقہ موجود ہیں عالم اسلام میں. کسی زمانے میں اس سے زیادہ ہوا کرتی تھی. انسیڈنٹلی یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس کو زیادہ کھولوں گا نہیں. آج دنیا میں سب سے بڑی فقہ عالم اسلام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو فالو کی جاتی ہے. سم ویئر بٹوین 50 to 70% تقریباً بتائے جاتے ہیں لوگ جو اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا کہ اس سے بھی بڑی فقہ موجود تھی، اس سے بھی بڑی تھی. بھائی وہ دین کی انٹرپریٹیشن ہے، کوڈیفیکیشن ہے، دیٹس پرفیکٹلی فائن. لیکن ریاست کا اس سے کیا تعلق؟ انفیکٹ وہ لوگ جو ریاست کے معاملات کے ماہر ہیں وہ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ریاست کے پاس بذات خود ایک مجتہد ہونے کا سٹیٹس ہوتا ہے. ریاست کے اوپر یہ اوبلیگیشن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک فقہ کو فالو کرے، وہ خود مجتہد ہے. ہاں اس کی عوام کے پاس یہ حق ہے کہ وہ جس مرضی فقہ کو فالو کر لے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا جواب کہ جناب آپ فقہ اور شریعت کو آپس میں مکس نہ کریں. اب آتی ہے ہمارے سوال کی باری کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیکولرزم آئے گا تو ذرا ہمیں بھی بتائیں کہ کون سا سیکولرزم آئے گا. جب آپ کہتے ہیں پاکستان میں سیکولرزم آنا چاہیے تو بھائی کون سا آنا چاہیے؟ سوشلسٹ سیکولرزم یا لبرل سیکولرزم؟ کیونکہ ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے. ان دونوں کو آپ پاکستان میں لے کے آ جائیں، پاکستان میں خون کے دریا بہہ جائیں گے. کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں 1 کروڑ لوگوں کی جانیں گئی ہیں ان دونوں کے آپسی اختلافات کی وجہ سے. وہ ساؤتھ امریکہ میں ہوں، وہ ویتنام میں ہوں، وہ کوریا میں ہوں، بڑی بڑی جنگیں کی انہوں نے. ایون آج بھی جو یوکرین اور رشیا کی جنگ چل رہی ہے، حقیقت میں یہ بھی لبرل اور لیفٹ کی لڑائی ہے. تو بھی آپ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ کون سا سیکولرزم آئے گا؟ کمیونسٹ سیکولرزم آئے گا یا لبرل سیکولرزم آئے گا؟ اور اگر کمیونسٹ آتا ہے تو پھر کمیونسٹ میں سے کس کا آئے گا؟ لینن والا، سٹالن والا، ماؤ والا؟ اور اگر لبرل آتا ہے تو لبرل میں سے کون سا ورژن؟ امریکہ کا تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، فرانس کا تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے دونوں لبرل ہی. وہ سیکولرزم کے پیچھے ایک ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشن ہے، وہ کلاسیکل لبرلزم ہوگا، پروگریسو لبرلزم ہوگا، جس سے آپ کا سیکولرزم نکلے گا. جسٹ گیو اس دی آئیڈیا. میں آپ کو آلموسٹ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ آپ کسی سے یہ سوال پوچھیں، اکثریت وہ لوگ جن سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہوگی
جواب تو ایک طرف کی بات ہے، ان کو ان اصطلاحات کا بھی نہیں پتا ہوگا. انفیکٹ میں نے کئی لوگوں سے بات کی، جب میں نے پوچھا کون سا سیکولرزم آئے گا، ان کا اوگے سے حیرت ہوتی ہے کہ سیکولرزم کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. او بھائی اتنی قسمیں ہوتی ہیں کہ اتنی فرقے بازی ہے سیکولرزم میں کہ سیکولرزم کی اس فرقے بازی کی وجہ سے 1 کروڑ بندہ دنیا میں مر چکا ہے. یہ صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد کی بات ہے. تو آپ کی جو سیکولر فرقے بازی ہے یہ تو انرائیولڈ ہے. انرائیولڈ ہے یہ. سو گیو اس دی آئیڈیا کہ کس سیکولرزم کی آپ بات کرتے ہیں. That's your argument number 1. Argument number 2 وہ جو آپ سے پوچھیں گے، جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ بتائیے جناب کہ دنیا میں اس وقت کہیں شریعت نافذ ہے، ہمیں ماڈل تو دکھائیں. یہ آرگومنٹ بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ دنیا میں کوئی ایک ملک تو دکھائیں جہاں پہ شریعت مکمل طور پہ نافذ ہے. اگر کہیں نافذ نہیں ہے تو آپ کو کیوں اتنا یقین ہے کہ آپ پاکستان میں لے کے آ جائیں گے؟ اب اس کوشچن کے اندر ایک فیلسی ہے کہ یہ کوشچن اسیوم کر رہا ہے کہ اگر ایک چیز اس وقت موجود نہیں ہے تو وہ کبھی بھی موجود نہیں ہو سکتی. ان ادر ورڈز، اگر آج ہم فرض کر لیتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی جگہ بارش نہیں ہو رہی، ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے بٹ ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل ہے کہ اگر آج دنیا میں کہیں پہ بھی بارش نہیں ہو رہی، دیر فور ہم اسے اسیوم کر لیں کہ دنیا میں کبھی بھی بارش نہیں ہوگی. لیکن یہ تو ایک انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے، اس کے اندر ریئل ایگزامپلز لے کے آئیں. آپ کے آرگومنٹ کی ٹول کٹ میں یہ آرگومنٹ ہونا چاہیے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جناب 1917 سے پہلے دنیا کا کوئی ایک ملک بتائیں جہاں پہ آپ کا کمیونسٹ سیکولرزم موجود تھا. اگر موجود نہیں تھا اور اس کے باوجود 1917 میں وجود میں آ جاتا ہے تو اس چیز کی دلیل ہے کہ کسی چیز کا عدم وجود اس کی مستقل کیفیت نہیں ہوا کرتی. ادروائز لینن کو بھی کہا جا سکتا ہے یار پوری دنیا میں ہمیں کوئی مارکسزم دکھا تو دو نا ایسا سسٹم، وہاں تو آپ لے کے آ گئے. تو شریعت تو جو نظام ہے شریعہ کا، یہ تو دنیا میں 400 سال دنیا کے ایک بڑے حصے میں غالب رہا ہے. آپ کا تو ایک دن بھی نہیں غالب رہا، اس کے باوجود آپ لے کے آ گئے تھے. دوسری اگزامپل، ویسٹ میں اس وقت لبرلزم بڑی تیزی کے ساتھ ڈکلائن پہ جا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ. امریکہ میں اس وقت جو گورنمنٹ ہے یہ نیو کنزرویٹو گورنمنٹ ہے، پاپولسٹ گورنمنٹ ہے اور اینٹی لبرل حکومت ہے یہ. تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ پچھلے 10 سال کا ہم آپ کو مارجن دے دیتے ہیں، اس سے پہلے آپ ہمیں دنیا میں یا یورپ میں یا ویسٹ میں بائی اینڈ لارج کہیں آپ ہمیں نیو کنزرویٹو گورنمنٹ دکھا سکتے ہیں؟ اور اس میں ٹوری پارٹی کو شامل نہیں کرنا اس لیے کہ ٹوری پارٹی رائٹ سے سینٹر رائٹ میں آئے ہیں. یعنی پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی نیو کنزرویٹو گورنمنٹ کا تصور ہی نہیں تھا. تو اگر اس کا تصور نہ ہونے کے باوجود وہ حکومت میں آ جاتی ہے تو بھائی شریعہ ڈریون گورنمنٹ کا تصور تو موجود ہے نا. آپ اسے اتفاق کریں یا اختلاف کریں وہ ایک اور چیز ہے، بٹ اٹس دیر. اس کے اندر ایک عدالتی سسٹم ہے، اس کے اندر ایک معیشت کا سسٹم ہے، اس کی اپنی سوشل تھیوری ہے. ایوری تھنگ از دیر. اچھا پھر آپ کو ایک بات کہی جائے گی کہ دیکھیں بھائی دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے اور جو شریعت کا سسٹم ہے نا یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے. میں اس پہ ایک علیحدہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنے لگا ہوں. RCM کی ٹرمز شاید آپ کی سماعتوں سے گزری ہو، رینڈ کارپوریشن مسلمز. کہ رینڈ کارپوریشن نے جو انیشلی 4 طرح کے مسلمان آئیڈینٹیفائی کیے تھے، انہوں نے اس میں سے ایک طبقہ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو مسلمانوں کو یقین دلا سکیں کہ تمہارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، کہ تم پھر جو لبرل ویلیوز ہیں ان کی طرف جانا شروع کر دو. جب آپ کو یقین ہوگا کہ میرا سسٹم آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اسلام میں ریفارمیشن کا کانسیپٹ تو ہے نہیں. اسلام کو ریفارم کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں بھائی. We don't apologize for it. We say it is what it is. ہاں اس کے جو ایگزیکیوشن ہے اس کے پرنسپلز کی وہ ہر زمانے کے ساتھ اپڈیٹ کی جا سکتی ہے. اس کو عرف کہا جاتا ہے شریعت میں. وہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے اپنے کنٹمپری پیراڈائم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. شور دیٹ از فائن. لیکن اس کے جو اصول ہیں وہ ریفارمبل نہیں ہے. تو اگر ریفارمبل نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے.
تو یہ پورا طبقہ پاکستان میں ایسا لانچ کیا گیا جو آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے اسلامک سسٹم یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے. what they don't know کہ ویسٹ کا اپنا ایکیڈیمیا اس چیز کو ایکنالج کرتا ہے کہ شہری اور ریاست کے جو سروسز کے اعتبار سے جو تعلق ہے جو ویسٹرن سسٹم ہے یہ ہیویلی کمپیٹیبل ہے شریعت کے ساتھ. یعنی کہ اس کی مثالیں ہمیں اسلامی ملکوں میں نہیں ملتی لیکن ویسٹرن ملکوں میں مل جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کیا یہ ممکن ہے ویسٹ میں کہ آپ کسی پولیٹیشین سے پبلکلی ای میل بھیج کے اوپن لیٹر لکھ کے گلی محلے میں وہ کہیں جا رہا ہے آپ مائک اور کیمرہ لے کے اس سے سوال پوچھے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تھا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ بالکل ہے. آئے روز ویڈیوز آتی رہتی ہیں, یوٹیوب پہ لوگ لگاتے ہیں, ٹک ٹاک پہ لگاتے ہیں, خبریں آتی ہیں کہ ہاں کوئی عام آدمی ہے کسی پولیٹیشین کو اپروچ کر سکتا ہے جو کسی گلی سے جا رہا ہے اس سے باتیں پوچھی جا سکتی ہیں. پر isn't that exactly جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کپڑوں کا حساب دیجئے, خطاب بعد میں سنیں گے. یہ اسپرٹ ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے جو ریاست کی مینیجر ہوتی ہے اس کا اپنے شہریوں کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ تو ہمیں اس کی ایگزامپلز پورے ویسٹ میں نظر آتی ہیں. اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں بائی دی وے جو یہ کہتے ہیں کہ گورا یہاں آیا اور ہمارا سارا کچھ سیکھ کے اپنے آپ کو اس نے بڑا کچھ بہتر کر لیا اور ہم بس پیچھے رہ گئے. بندہ پوچھے تو تمہوں کی سی وہ آپ کی کتابوں سے سیکھ کے آگے چلا گیا, آپ کیوں نہیں آگے گئے؟ تو میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں قطعی طور پہ, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ایکنالجڈ ہے کہ جو اسلامک اسپرٹ ہے پولیٹیکل لائف کی ایڈمنسٹریٹو لائف کی اس کی ایگزامپلز ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں. اداروں سے آپ کا جو ایک معاملہ ہونا چاہیے کتنا کلیئر ہونا چاہیے, ادارہ آپ کے ساتھ کیسے بہیو کرے گا, وہ کوئی بھی ادارہ ہو سکتا ہے, کاؤنسل ہو سکتی ہے, ہاسپٹل ہو سکتا ہے, اینی تھنگ لائک دیٹ. یعنی کہ یہ ایویڈنسز بھی سارے کے سارے ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ان کو اعتراضات ہیں وہ ہیں نہیں بھائی آپ لوگ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے ہیں. اب میں آپ کو ایک دو مزے کی باتیں بتاتا ہوں. ایک عجیب پینک کا شکار ہیں, اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ الفاظ آپ کو شاید تھوڑے سے ایسٹیوٹ لگے لیکن ڈیپ ڈاؤن جو ہمارا ریشنل ہے وہ ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اور ڈیپ ڈاؤن ہمارا ریشنل ہے کہ ہمارے جو سیکولر رجحانات رکھنے والے بہن بھائی ہیں وہ بھلے لبرل رجحانات رکھیں یا بھلے وہ لیفٹ کے رجحانات رکھیں, وہ بہرحال ہمارے ہی بہن بھائی ہیں, وہ ہمارے دشمن نہیں, وہ ہمارے بچے ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہمارے بیٹے ہیں. اگر ان کو غلط گائیڈ کیا گیا تو ہمیں دو چیزیں ایکسیپٹ کرنی ہوں گی اسٹریٹ پہ. نمبر 1 کہ اس میں ہماری غلطی تھی, اور ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے اسلام کا سسٹم کبھی نماز روزے کے بیونڈ کسی کو بتایا نہیں. مسجد سے لے کر ٹی وی تک ہم صرف عبادات اور اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں, ریلیجن کی. وی نیور ایکسپلین. کسی بھی رینڈملی پاکستان کے 10 شہروں سے آپ 100 لوگوں کو آپ پک کریں اور ان 100 لوگوں سے پوچھیں کہ اسلام کا جو جو نظام ہے معیشت کا, تھینک یو سر, معیشت کا جو نظام ہے اس کے ہمیں آپ بنیادی 5 اصول بتا دیں, کسی کو نہیں پتا. کسی سے آپ پوچھیں پاکستان میں کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے, وہ کہے گا خلافت. وہ بھی سیاسی نظام کا خلافت سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک طریقہ اقتدار ہے کہ آپ کا اوپر خلیفہ ہوگا. جب ہم سیاسی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو شہری ہے اس کا ریاست کے ساتھ تعلق کیا ہوگا. اوپر آپ کا صدر بیٹھا ہے, وزیر اعظم بیٹھا ہے, نیچے جو عوام ہے اونرشپ ان کے پاس ہونی چاہیے. خلیفہ تو ایک ٹائٹل ہے, اور اسلام کی کوئی ضد نہیں ہے کہ آپ کے اوپر خلیفہ ہی بیٹھا ہوا ہو. اسلام کے سیاسی نظام میں طریقہ انتخاب کو اس کو محدود نہیں کیا گیا. اب یہاں سے یہ بھی رکھیے, بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں خلافت کا مخالف نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس عام پاکستانی سے پوچھیں نا, پرسپشن جو اسلامی نظام کی ہو گئے گا خلافت. خلافت کی بات کرتے ہیں, آپ طریقہ انتخاب کی بات کرتے ہیں. خلفائے راشدین میں 5 خلیفہ گزرے ہیں, سب کا طریقہ انتخاب ڈفرینٹ. تو اسلام اس چیز پہ بحث نہیں کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو اوپر آپ کا رولر ہے نمبر 1 وہ آپ کے کنسنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. کنسنٹ کیا ہے؟ اس کی بہت سی قسمیں ہیں. کہ کسی نے مخالفت نہیں کی, مان لیا,
ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا، ان کو الیکٹ کر لیا گیا، ایز لانگ ایز لوگوں کا کنسنٹ شامل ہے. That's what Islam is asking for. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس ایبسلوٹ پاور نہیں ہے، بلکہ ایبسلوٹ پاور اسلام کی ہے، اللہ عز و جل کے دین کی ہے. وہ ایک امین ہے جس نے اس طاقت کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو فالو کریں جب تک آپ اسے کتاب و سنت کے رستے پہ دیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کے رستے پہ نہیں ہے تو آپ اس کو ریموو کر کے ایک اور آدمی کو لے کے آ سکتے ہیں. ریموو کرنے کا طریقہ خروج نہیں ہے، گن اٹھانا نہیں ہے، تلوار اٹھانا نہیں ہے. اسلام آپ کو اس کے ڈفرینٹ سسٹمز دیتا ہے کہ آپ کے جو باہمی معاملات ہیں وہ شرعی طریقے سے ہوں گے. آپ کے پاس ایک کنسلٹیو پروسیس موجود ہے جس کو آپ انووک کر کے ساری چیزیں کر سکتے ہیں. کسی آدمی سے پاکستان میں پوچھیں وہ آپ کو اس طرح سے یہ بات نہیں، اسلامی نظام خلافت بس بات ختم ہو گئی. کسی آدمی سے آپ پاکستان میں جا کے رینڈملی آپ ان سے پتا کریں کہ اسلام انڈیویجولزم پہ کھڑا ہے یا کولیکٹیوزم پہ کھڑا ہے، آئی ووڈ امیجن کہ 50-60% لوگ اس کا جواب ٹھیک دے دیں گے کہ یہ کولیکٹیوزم پہ کھڑا ہے، انڈیویجولزم پہ نہیں کھڑا. لیکن سب کو یہ بات نہیں پتا ہوگی. مائی کوشچن از کہ آج میرا وہ بچہ، میری بیٹی جو سیکولرزم سے متاثر ہو گئی ہے اس لیے کہ اس کو ڈاس کیپٹل تو پڑھایا گیا، کتاب الخراج کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ وائی؟ یہ اسلامک رولز کیوں نہیں پڑھائے گئے کہ بزرگ شہری انکلوڈنگ نان مسلمز، بزرگ شہری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامک اسپرٹ کی روشنی میں ان کی پینشن سٹارٹ ہو گئی تھی. یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم میں مذہب کس کا ہے، کیا ہے، اس کو کوئی نہیں، اسٹیٹ سب کو ایک طرح سے ٹریٹ کرتی ہے. اسلام سب کو ایک طرح سے ٹریٹ کرتا ہے، بٹ ہاؤ مینی پیپل ایکچولی نو اباؤٹ اٹ؟ تو ہمیں اپنی غلطی ماننی پڑے گی کہ کوئی ایسا آدمی تھا جس نے جا کے ان کو موسیٰ سے مارکس تک تو پڑھا دی. ہم ریچ آؤٹ نہیں کر سکے کہ ان کو اسلام کا سسٹم بیونڈ نماز روزہ ہم ان کو بتا سکے کہ اسلام کا نظام کیا ہے. تو اگر غلطی ہماری تھی جس کی وجہ سے وہ کہیں اور متاثر ہو گئے تو ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے، ہماری غلطی تھی. سو ناؤ اٹس ٹائم ٹو ریچ آؤٹ. بحث ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، مناظرہ نہیں، بحث آپ ضرور کریں، ان کے آرگومنٹس کو ٹیسٹ کریں، اپنے آرگومنٹس کو پریزنٹ کریں. آئیڈیا یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس سسٹم کی طرف لوٹیں، اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ وہ اس سسٹم کی طرف لوٹیں. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. میں اب گفتگو میں اگلے مرحلے کی طرف جا رہا ہوں کہ کیوں ضروری ہے کہ وہ واپس لوٹیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے بہت عرصے سے ہم مسلمان دو طرح کے سسٹمز کے اندر پھنسے ہوئے رہے. یعنی میں پچھلے 3-4 سالوں کی بات نہیں کر رہا، لڑا سے کہ پچھلے ہم 100 سالوں کی بات کر رہے ہیں. ایک لیفٹ کا کامونزم اور ایک ویسٹ کا لبرلزم، اسی میں ہم پھنسے رہے. جو سینٹرل ایشیا پہ جن پہ قبضہ ہوا تھا لیفٹیز کا، وہ سسٹم کے اندر جکڑے گئے. 1945 کے بعد جب بریٹن ووڈ سسٹم بنتا ہے تو مسلمان دنیا اس کے بعد جن کو پہلے آزادیاں مل چکی تھی، کچھ کو 45 کے بعد ملی، ان میں سے اکثریت نے جو لبرل ہیجیمنی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن اب حالت یہ ہے کہ 1991 کے بعد جو کامونزم ہے وہ ختم ہوا، ایز اے سسٹم ڈیفیٹ ہو گیا. اور لبرلزم، اچھا یہ کامونزم کہاں ڈیفیٹ ہوا؟ اپنے اسپرچل ہوم لینڈ میں، سوویت یونین میں، جس کے بعد سوویت بلاک ٹوٹا، کئی ریاستیں آزاد ہوئی، سارا وہ ہسٹری آپ کو پتا ہے. اور لبرلزم کہاں پہ ناکام ہو رہا ہے؟ اپنے اسپرچل ہوم لینڈ میں. اٹلی میں اس وقت اینٹی لبرل گورنمنٹ ہے، ووٹوں سے آئی ہے، زبردستی نہیں آئے. یعنی کہ لوگ لبرلزم سے اتنے تنگ ہیں کہ انہوں نے ایک اینٹی لبرل گورنمنٹ کو ووٹ ان کیا ہے. ہنگری میں اینٹی لبرل ہے، آسٹریا میں اینٹی لبرل ہے، پولینڈ میں اینٹی لبرل گورنمنٹ آ چکی تھی. اس کے بعد ملک کی 3 بڑی لبرل پارٹیز نے مل کر الحاق کیا، لیکن پھر بھی بڑے تھوڑے سے مارجن کے ساتھ انہوں نے وہ پاور میں آئے. لیکن بائیں لارج لوگ آج وہاں پہ اینٹی لبرل ہیں. بریگزٹ ہوا جو کہ اینٹی لبرل موومنٹ تھی. ٹرمپ 2 دفعہ الیکشن جیتا اینٹی لبرل ریٹرک پہ. یعنی لبرلزم
سلولی اس کا ڈکلائن، لیکن 2006 سے دنیا میں لبرل ڈیموکریسیز مسلسل ڈکلائن پہ جا رہی ہیں، مسلسل ڈکلائن پہ، اور اس کا انیویٹیبل امپیکٹ ہے کہ جو سیکولرزم ہے وہ بھی ڈکلائن پہ جا رہا ہے۔ تو آج اگر ہم کہتے ہیں کہ امریکہ میں نیو کنزرویٹو گورنمنٹ ہے، تو اصل میں وہ کس چیز سے انسپائرڈ ہے؟ کرسچینٹی سے، کہ وہاں پہ ایک مذہبی رجحان رکھنے والی حکومت کی ابتدائی شکل ہمارے پاس آ گئی ہے۔ کیملا ہیرس کا وہ بڑا مشہور اسی الیکشن، یہ جو ٹرمپ جیتا ہے، اس کے کمپین میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے آ کے ہیرس کے جلسے میں جیسس پیس بی اپون ہم کے حوالے سے کوئی عیسائی نعرہ لگایا، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ یو آر ان دی رونگ گیدرنگ، کچھ اس طرح کے الفاظ تھے اس کے، کہ تم غلط جگہ پہ آئے ہوئے ہو، کہ یہ مذہبی لوگوں کی جگہ نہیں ہے، تمہیں کہیں اور جانا چاہیے تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مذہبی لوگ الیکشن جیت گئے وہاں پہ۔ ٹرمپ کی اکثریت جو اس کا ووٹ بینک ہے وہ مذہبی لوگوں کا ہے۔ سیم گوز ان اٹلی، سیم گوز ایوری ویئر، جہاں پہ بھی یہ کمزور ہو رہے ہیں۔ انڈیا کی اگزامپل آپ دیکھیں، وہاں پہ ہسٹوریکلی 1948 سے کانسٹیٹیوشنلی وہ ایک سیکولر ملک، لیکن اب 2014 سے تیزی کے ساتھ وہ ایک ہندو راشٹر کی طرف شفٹ کر رہا ہے۔ اس کی پالیسیز کو آپ دیکھیں، اس کی پبلک پالیسی دیکھیں کہ کس طرف جا رہی ہے، گورنمنٹ میں کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بی جے پی جو کہ پولیٹیکل ونگ ہے آر ایس ایس کا، اسی آر ایس ایس کا جس نے 1925 میں یہ کمپین سٹارٹ کی تھی کہ ہم نے ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا ہے، ایک ہندو ریاست بنانی ہے۔ 100 سال کا ان کا پروجیکٹ تھا، 2025 آ گیا ہے، آلموسٹ وہ کامیاب ہو چکے ہیں اس میں۔ ترکیہ کی اگزامپل لیں، بزور طاقت اس کو سیکولر کیا گیا، لیکن آج کا ترکیہ 30-40 سال پرانے ترکیہ سے بہت ڈفرنٹ ہے۔ دن دہاڑے طیب اردوان نے جا کے ہایا صوفیہ کا سٹیٹس چینج کر کے اس کو مسجد کا سٹیٹس دے دیا۔ کس ترکیہ میں؟ جہاں پہ مسجد میں اذان بھی عربی زبان میں نہیں ہو سکتی تھی، اس میں چھوٹی چھوٹی اگزامپلس دوں گا آگے آپ کو کہ جب کسی ملک کو، اسلامی ملک کو سیکولرائز کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بھی اگزامپلس دے رہا ہوں کہ دنیا کس طرف کیسے چینج ہو رہی ہے۔ ترکیہ اسلام کی طرف واپس آ رہا ہے، سیکولر ایران آلریڈی اسلام کی طرف آیا 1979، ٹھیک ہے، فقہی خلافات اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایک سیکولر گورنمنٹ تھی شاہ ایران کی، جس کے خلاف انقلاب وہاں پہ آیا۔ ایران کی اگزامپل دیکھ لیں، ترکیہ کی اگزامپل دیکھ لیں، ہنگری کی اگزامپل دیکھ لیں، آسٹریا کی دیکھ لیں، اٹلی کی دیکھ لیں، امریکہ کی دیکھ لیں، انڈیا کی دیکھ لیں۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے پاورفل ہمیں ملک نظر آتے ہیں، یا پاورفل بلاکس کے جو ملک ہمیں نظر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے سیکولرزم کو چھوڑ کر اپنے اپنے اوریجنل سسٹمز کی طرف چل جا رہے ہیں۔ دیر از ایبسولوٹلی نو ریزن کہ ہم باقی دنیا سے ابھی بھی اتنے پیچھے ہوں کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے کہیں ہمیں سیکولر، بھائی سیکولرزم جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا وہاں پہ ختم ہونا شروع ہو گیا، لبرلزم جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا وہاں پہ ختم۔ یہ جیسے پاکستان میں ہمارے ہیں نا کچھ لیفٹ کے لوگ ابھی بھی جو ہے لال لال لہرائے گا تو سب پتہ لگ جائے گا، This like last 40 or so years didn't happen to you. تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ لال لال جہاں لہراتا تھا وہاں پہ بھی نہیں لہرا رہا، you're still مست ملنگ وہی چل رہا ہے۔ Like update yourself. There's no harm in that. وقت کے ساتھ خود کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، وہ آئیڈیالوجیز ختم ہو گئی ہیں۔ چائنا کو دیکھیں، چائنا کیوں سروائیو کر گیا اور رشیا کیوں سروائیو نہیں کر سکا، یا سوویت، کہ سوویت نے اپنے لیفٹسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر بھرپور طریقے سے اس نے عمل کرنے کی کوشش کی۔ چائنا نے 70s میں وہ تبدیل ہوئے، اور جو لیفٹ کا سیکولرزم ہے، چونکہ وہ قتل و خون پہ ہے، کروڑوں کے حساب سے لوگ انہوں نے مار کے بزور طاقت انہوں نے اپنا قبضہ کیا ہوا تھا، لیکن جب چائنا نے پالیسی بدلی، آپ اندازہ کریں کہ 1977 میں چائنا میں ایک بھی بلینئر نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا۔ امریکن ڈالرز کی میں بات کروں، امریکن ڈالرز میں ایک بھی بلینئر نہیں تھا۔ آج چائنا دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو چھوڑ دیا اس نے وہ والا سیکولرزم، کسی اور طرف چلے گئے۔ نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا بڑی اچھی اگزامپل ہے، وہاں پہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہے، اقتصادی طور پہ وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ But actually if you think about it، اور اگین میں بات جو میں کہنے لگا ہوں اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ میرا
ہرگز آپ کو اس چیز پہ قائل کرنا میرا مقصد نہیں ہے کہ آپ کو خلافت کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، آپ کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو اس چیز پہ قائل کرنے نہیں آیا۔ ٹھیک، یہ ہو گیا میرا ڈسکلیمر۔ اب چائنا کی طرف چلتے ہیں کہ چائنا میں جو اس وقت نظام حکومت ہے، ایکچولی یہ خلافت کے لیے بہت تگڑی ایک دلیل ہے کہ جو چائنیز سسٹم ہے گورنمنٹ کا اور اکانومی کا، یہ اسلامی سسٹم کے بہت قریب ہے، کہ اوپر آپ کے ایک خلیفہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ملک کو چلا رہا ہے اپنے رولز کے مطابق، نیچے اکانومی ساری فری ہے، فری مارکیٹ نیچے چل رہی ہے۔ یہ اسلام میں 400 سال یہی سسٹم رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایتھیسٹ لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خلافت کی انسپریشن لے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نا خلافت کیسے چلے گی؟ دنیا میں چائنا کا ماڈل دیا ہوا ہے، صرف اس کو آپ نے اسلامائز کرنا ہے، چل سکتا ہے۔ اٹ ازنٹ ویری دیٹ ہارڈ، ایویڈنس اس کا موجود ہے، پریسیڈنس اس کا موجود ہے۔ بہرحال اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت چائنا میں جو لوگ ریلیجس ٹینڈنسیز کی طرف جا رہے ہیں، کہ کمیونسٹ پارٹی وہاں کے سیاسی معاملات، مذہبی معاملات میں جو ہر چیز میں سیاہ سفید کی مالک ہے، لیکن آج جو کمیونسٹ پارٹی کی ممبرشپ ہے وہ چائنا میں میجورٹی میں نہیں ہے۔ وہاں پہ جو لوگ کرسچینٹی کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں، وہ ان کی تعداد اصل میں کمیونسٹ پارٹی کی ممبرشپ سے بڑھ چکی ہے۔ یعنی کہ ہر ملک میں کہیں اسٹیٹ لیول پہ، کہیں عوامی لیول پہ سیکولرزم آہستہ آہستہ ریسیڈ کرتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم پھر اس سسٹم کے غلام بنے جس نے ہمارا نقصان کیا اور بہت زیادہ نقصان کیا۔ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اسلام کو دوبارہ سیریس لینا شروع کریں، اسے نماز روزے کی چیز نہ سمجھیں صرف۔ اگر بینیڈکٹ کولر اسلامی سسٹم پہ تحقیق کر کے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے آدمی تھے جو فری مارکیٹ کے پرپوننٹ تھے، فری مارکیٹ جو کیپٹلزم کا سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ ہے، کولر کے مطابق یہ سسٹم دیا ہی دنیا کو اسلام نے تھا، کہ اسلام مارکیٹ کے اوپر جا کے اس کی گردن نہیں پکڑتا کہ تم نے یہ چیز اتنے کی اتنے کی نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ مارکیٹ میں جو چیز اگر مہنگی ہو رہی ہے تو اسلام کبھی جا کے پرائس کو کنٹرول نہیں کرتا۔ اسلام کا یہ موقف نہیں ہے کہ آپ ریٹیل لیول پہ جا کے کسی سے کہیں کہ تم یہ چیز مہنگی بیچ رہے ہو۔ ہاں، جو گراں فروشی کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، اس کی تو اور بات ہے۔ اسلام نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پورا ایک میکنزم دیا ہے کہ ہم نے ریزلٹس پہ نہیں جانا ہے۔ چیزیں مہنگی اگر بک رہی ہیں تو یہ ریزلٹ ہے، یہ پروسیس نہیں ہے۔ اسلام کا ویو یہ ہے کہ ہم نے اس پروسیس کو ٹھیک کرنا ہے جس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے حسبہ میکنزم۔ میکنزم انگلش کا ورڈ ہے، حسبہ جو ہے ہماری کلاسیکل جو اسلامی معیشت ہے، آپ کو اس میں ٹرم مل جائے گی کہ اگر اس دفعہ گندم مہنگی ہو گئی ہے بہت زیادہ، اسلام کبھی کسی دکاندار کے پاس جا کے نہیں کہے گا فری مارکیٹ ہے بھائی، مہنگی ہے ٹھیک ہے، مہنگی ہے فائن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا کسی کو یہ مارکیٹ جو پرائس سے کنٹرول کرنے کے لیے۔ اسلام یہ کہتا ہے جاؤ دیکھو مہنگی کیوں ہوئی ہے۔ اب اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب مثال کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے، میں آج کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کھاد مہنگی ہو گئی تھی، یعنی کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے کسان کی وہ بڑھ گئی تھی، کاسٹ آف بزنس اس کا بڑھ گیا تھا، یا اس کو پانی خریدنا پڑا۔ تو اسلام نہیں کہے گا کہ تمہارا خرچہ تو زیادہ ہو گیا لیکن پھر بھی نقصان پہ بیچو، جیسے آئی پاکستان میں ہو رہا ہے نا۔ یہاں کے ڈیرہ اسماعیل خان کے حالات مجھے نہیں پتا، لیکن پنجاب میں اکثریت لوگوں نے گندم بیچنے سے انکار کر دیا ہے کہ ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اس قیمت سے زیادہ ہے جو قیمت گورنمنٹ نے طے کر دی ہے، 2300 روپے من، 2500 روپے من، سم تھنگ ان دیٹ ریجن۔ ہم نہیں بیچتے بھائی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ مہنگی بک رہی ہے بیچو، ٹھیک ہے مہنگی بیچو، لیکن ہمیں ورک آؤٹ کریں تو یہ مہنگی کیوں ہوئی ہے؟ کھاد کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہے۔ وی ول میک شور کہ اگلے سال کھاد لوگوں کو مناسب قیمت پہ ملے۔ پانی خریدنا پڑا تھا، وی ول میک شور کہ اگلے سال اس پہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ریبیٹ ملے، کوئی نہ کوئی کمپنسیشن ملے، کیونکہ اسلام نتیجے کو فکس نہیں کرتا، اسلام پروسیس کو فکس کرتا ہے، کیونکہ نتیجہ جو ہے وہ نتیجہ ہے نا، اٹس این آؤٹ کم آف دا پروسیس۔ یہ اسلام کے فری مارکیٹ کے اصول ہیں۔ آسک یور سیلف آنیسٹلی کہ پاکستان کے رینڈملی 10 شہروں میں سے 100,000 لوگ آپ اکٹھے کریں، کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو اس طرح سے سمجھتے ہیں یا اسلام کی پولیٹیکل تھیوری کو سمجھتے ہیں؟ سو اٹس ہائی ٹائم
کہ ہم اسلام کو اب نماز روزے سے بیونڈ جا کے دیکھنا شروع کریں اور اس سسٹم کو امپلیمنٹ کریں. اب پتہ ہوگا کہ آخری بات پھر کوشچن آنسر کی طرف ہم چلتے ہیں. ہوگا کیا اگر پاکستان کو ہم ایک شریعہ ڈریون کنٹری بنا دیتے ہیں؟ مجھے بتائیے کیا آپ کو یہ بات اچھی لگے گی کہ کسی عدالت میں آپ کا کیس گیا ہے تو وہ 1 دن سے لے کر میکسیمم 2 ہفتے کے اندر اندر اس کا فیصلہ آ جائے؟ یہ اچھا لگے گا یا یہ اچھا لگے گا کہ پردادا نے جو کیس شروع کیا تھا میں بھگت رہا ہوں اس کو آج؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ کیونکہ جب اسلامک سسٹم یہاں پہ آئے گا عدالت کا، سوشل جسٹس کا، تو اسلام میں یہ 2 ہفتے میں آپ کو زیادہ بتا رہا ہوں ایسے فیصلے ہوتے ہیں میرٹ پہ. آپ کو اچھا لگے گا کہ ملک سے مہنگائی ختم ہو جائے؟ اس ریٹوریکل کوشچن، سب کو اس کا جواب پتا ہے. ہاں بھائی اچھا لگے گا. اسلامک اکانومی کے اندر بلٹ ان پروٹیکشنز ایسی ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو ساتھ اتنی ہوتی ہے کہ لوگوں کی جو اسپینڈنگ پاور ہے اس کے پرپورشنٹلی بڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہمارا اکانومی پہ لیکچر نہیں ہے، لیکن میں نے ایک بات کی ہے، میں اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ اسلام میں یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ اسلام میں ایک پرنسپل ہے، آپ نے سنا ہوگا یا شاید نہیں سنا ہوگا، کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ نہیں بیچ سکتے. آپ کہیں گے یار تو کامن سینس کی بات ہے، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ لیکن یہ دنیا میں واسٹ اسکیل پہ ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ کوئی بھائی بہن ہے یہاں پہ جو ڈراپ شپنگ کرتا ہو یا اسے پتا ہو ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے؟ بس میں یہی ہوتا ہے نا، جو چیز آپ کے پاس نہیں آپ بیچ رہے ہیں. اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی. میں مفتی نہیں ہوں، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے گا. میں اسے فتویٰ نہیں دے رہا، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی چیز پہلے سے ہی خرید لیں، جیسے فصلیں ہیں ابھی پکی نہیں ہیں، آپ پہلے ہی طے کر لیں ہاں یہ اتنے کی ہوں گی بھی، یہ میں نے خرید لی ہے تم سے. اسلام منع کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ کام نہیں کرنا. جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں، آپ کے تصرف میں نہیں، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ اسے کیسے بیچیں گے؟ اس لیے کہ آپ فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں، دھوکہ ہوگا لوگوں سے. تو اسلام جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کو بھی آپ کو بیچنے نہیں دیتا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسلام آپ کو الاؤ کرے گا کہ وہ پیسہ جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ وہ قرض کے طور پہ دے دیں؟ یہ بات بڑے دھیان سے سنیے گا، میں بہت ٹیکنیکل چیز کہہ رہا ہوں. اسلام کبھی الاؤ نہیں کرے گا آپ کو کہ آپ وہ پیسہ قرضے پہ دے دیں جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے خیال میں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا وہ پیسہ دیا جاتا ہے قرضے میں جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ اینی ون؟ بی سرپرائزڈ. ہر روز ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں. اس کو کہا جاتا ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ. پاکستان میں اراؤنڈ 5% ہے. 5% کا مطلب کیا؟ کہ جو 100 روپیہ آپ نے بینک میں جمع کرایا ہے ایکچولی اس کا 5 روپے وہاں پہ ہے، باقی سارا قرضے پہ گیا ہوا ہے. اب وہ جب 95 روپے کسی کو قرضے پہ گئے تو بینک نے اس سے لینا ہے واپس مثال کے طور پہ 100 روپیہ، لیکن وہ 95 روپے جیب میں ڈال کے تو نہیں گھومے گا. وہ کیا کرے گا 95 روپے کسی اکاؤنٹ میں ڈالے گا نا. اب اس نے یہ 95 روپے بینک کو واپس کرنے ہیں، ساتھ اس نے 5 روپے سود بھی دینا ہے. لیکن چونکہ اس نے یہ 95 روپے کسی بینک میں رکھے ہوئے ہیں تو بینک کیا کرے گا؟ اس کا 5% رکھ کے باقی سارا کسی اور کو قرضے پہ دے دے گا. تو جس کو قرضے پہ دیا وہ کیا کرے گا؟ اسپینڈ کرے گا سارا کچھ، لیکن کسی اکاؤنٹ سے کرے گا نا. تو بینک نے اس کو 5% سود پہ دے دیا، تو وہ جو بھی اس کا 90 روپے کا جتنے کا جو بھی اس کا 5% بنا بینک نے وہ پاس رکھا، باقی سارا دے دیا. اوریجنل 100 روپیہ کس کا تھا؟ آپ کا. باقی جتنا ہے یہ ہوا میں ہے، یہ ریل پیسہ نہیں ہے. سارے پاکستانی آج اکٹھے ہو کے پاکستان کے بینکوں میں چلے جائیں اور جو پیسہ انہوں نے جمع کرایا ہے وہ نکلوائیں، پاکستان کی اکانومی فنش کولیپسڈ. صرف پاکستان کی نہیں، ساری دنیا کی. اسلام میں یہ حرام ہے. کیونکہ اب ہوتا کیا ہے، اب یہ پیسہ سسٹم کے اندر داخل ہو گیا ہے جو کہ ہے نہیں. اصل میں 100 روپیہ ہی تھا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف 100، باقی سارا ہوا میں ہے. تو یہ لیکن ہوا میں ہے، لیکن یہ پاکستان کی اکانومی کے اندر ایڈ تو ہو گیا، نمبرز کی صورت میں ہو گیا. مہنگائی کیسے ہوتی ہے؟ یاد رکھیں چیزیں مہنگی نہیں ہوتی، پیسہ سستا ہوتا ہے. 1 لیٹر دودھ آج بھی 1 لیٹر ہے،
یہ 10 سال پہلے بھی 1 لیٹر ہی تھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق یہ ہوا ہے کہ پہلے آپ 100 روپے میں اس کو خرید لیتے تھے، آج وہ اتنا ڈی ویلیو ہو گیا ہے کہ آپ کو اس میں ایڈیشنل پیسہ شامل کرنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں انفلیشن. اس کو کہتے ہیں کہ اب اپنے پیسے کی ویلیو کو انفلیٹ کر کے اس کی جو پرانی ویلیو ہے اس کو میچ کرنا ہے. تو چونکہ ہماری اکانومی کے اندر ڈیجیٹلی یہ پیسہ ایڈ ہوا جا رہا ہے تو یہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے. مارکیٹ کا اصول ہے، آپ کو پتا ہے، سوری آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، شاید آپ نے اکانومی کے اس اصول سے نہ واقف ہوں آپ، کہ مارکیٹ میں جو چیز زیادہ آتی ہے وہ سستی ہوتی ہے. جیسے موسمی پھل عام طور پہ سستا ہوتا ہے، زیادہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو پیسے جتنے بڑھیں گے اتنا ڈی ویلیو ہوگا. تو ملک میں 10 روپے ہیں اور 10 سیب ہیں، ایوریج قیمت ایک سیب کی 1 روپیہ. ملک میں 30 روپے ہیں اور 10 سیب ہیں، ایوریج قیمت سیب کی 3 روپے. مہنگائی اس طرح سے ہوتی ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ اسلامک سسٹم آئے گا تو اس نے سب سے پہلے تو فریکشن ریزرو کو چینج کر کے فل ریزرو پہ لے کے جانا ہے، اور فل ریزرو کی وجہ سے اس نے پیسے کا انفلکس روکنا ہے. انفلکس رکے گا تو ملک کی مہنگائی ختم ہو جائے گی. وڈ یو لائک دیٹ؟ اب ہم نے یہ چیزیں اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو بتانی ہے کہ اسلام میں صرف نماز روزہ نہیں ہے. اٹ از اے ہولسٹک سسٹم جس کے اندر اکانومی ہے، جس کے اندر پالیٹکس ہے، جس کے اندر سوسائٹی ہے، جس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں کمپلیٹ وے آف لائف ہے. دس از واٹ اٹ مینس. So that we don't have to find اپنی جو کمیاں ہیں ان کو اسویج کرنے کے لیے کبھی ہمیں کیمونزم کی طرف نہ جانا پڑے، کبھی ہمیں لبرلزم کی طرف نہ جانا پڑے. اور یہ بھی ہم چیز اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ یہ چیزیں تو اپنے گھروں میں ادھر ختم ہو گئی یا ہو رہی ہیں، اور ساری دنیا اپنے اوریجنل سسٹم کی طرف جا رہی ہیں. ویسٹ والے عیسائیت کی طرف، انڈیا والے ہندوتوا کی طرف. ہم کیوں نہ جائیں اسلام کی طرف؟ کس کے در پہ اب سجدہ کریں گے ہم؟ کس کے آگے جھکیں گے ہم؟ تو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی ہیو اے سسٹم اینڈ وی نیڈ ٹو یوز اٹ. جو سیکولرزم اٹ سیلف ہے وہ ان مسائل کا اب حل نہیں ہے، بیکاز پروگریسولی دنیا میں یہ ڈکلائن پہ جاتا جاتا جاتا. آپ ٹام ہالینڈ کو پڑھیں، بڑے زبردست پولیٹیکل کومنٹیٹر ہیں، اور دنیا میں آپ کو بڑے سے جریدے مل جائیں گے. آپ یہ ٹرم صرف لکھیں کسی بھی پاپولر سرچ انجن پہ، گوگل فار ایگزامپل، کہ ڈکلائن آف سیکولرزم، اینڈ آف سیکولرزم، آپ کو اتنے انسائٹ فل آرٹیکلز ملیں گے، ایسیز ملیں گے، بلاگز ملیں گے کہ باقی دنیا بتا رہی ہے کہ سیکولرزم ختم ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. کوئی ذی شعور انسان ایسا نہیں ہوتا جو ڈوبتے ہوئے شپ میں پاؤں رکھتا ہے. ہمارے پاس اپنا شپ پڑا ہوا ہے، ہم نے سیکھا نہیں کہ اس کو چلاتے کیسے ہیں. دوسرے کے شپس میں ہمیں زیادہ تھوڑا سا شوق ہو. It's about time that we go and start to learn how do we navigate our own ship. یہ کوشچن تھا کہ ہم اگر جانتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے تو آپ کا جو رول ہے اس میں دیکھیں، آپ کا رول یہ ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کے حوالے سے اپولوجیٹک ہونا چھوڑ دیں، معذرت خواہانہ رویہ اس کو آپ چھوڑ دیں. You have a lot of legacy that you are following. ریلیجن آپ کا بہت یونیک چیز ہے. یہ انسانی تاریخ میں اس نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں، ایسی تاریخ رقم کی ہے. میں کوئی جذباتی ایموشنل بات آپ سے نہیں کر رہا، ایویڈنس بیس بات کے. مثال کے طور پہ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک واحد واقعہ ہے کہ جب 10 سال کے اندر ایک سویلائزیشن کریٹ ہوئی، 10 سال کے اندر بائی اینڈ لارج ایک کرائم فری سوسائٹی کریٹ ہوئی. 23 سال کا پروفیٹک انٹرپرائز ہے، 23 سال جو کار نبوت ہے، اس میں سے پہلے 13 سال جو ہیں وہ ظلم کے ہیں، پرسیکیوشن کے ہیں. اس کے بعد کے جو 10 سال ہیں، یہی 10 سال ہیں جو سویلائزیشن بلڈنگ میں لگے. یو کین امیجن کہ وہ پھر کس طرح کی سویلائزیشن بنی. تو اپنے ریلیجن کو پڑھیں، اس کے سسٹمز کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کی پالیٹکس کو سمجھیں، اس کی اکانومی کو سمجھیں، اس کی جو کلیکٹیوسٹ اپروچ ہے ٹورڈز بلڈنگ اے سوسائٹی اس کو سمجھیں، تاکہ کل اگر آپ کو کوئی غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش کرے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے کہ آپ اچھے طریقے سے آرگو کر سکیں، آپ کا ایک کریٹیکل مائنڈ ڈیولپ ہو چکا ہو، پھر ہم اس کو پریکٹیکلی ہم ڈھال سکتے ہیں. میں تھوڑا سا زیادہ ریبل مائنڈڈ آدمی ہوں، جو پولیٹیکل قانون کے دائرے میں رہ کے جو جس کی گنجائش ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. ہمارا جو موٹو ہے ریوائولسٹ کا وہ کم ہے، کم فانذر سے. آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ بتا دیں دنیا کو، let the world know what you're capable of. ہمارا ویو یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ووٹر ہیں یہ اپنی اپنی پارٹی کو ٹیک اوور کریں،
اپنی اپنی پارٹی کو، جس مرضی پولیٹیکل پارٹی میں آپ ہیں اسی میں رہیں، لیکن اپنے ووٹ کو بریانی کے عوض نہیں بلکہ شریعت کے عوض اس کو آپ کنٹینجنٹ کر دیں کہ ہر سال ہر الیکشن میں، معافی چاہتا ہوں، ہماری کچھ بنیادی شرائط ہیں. بنیادی شرائط یہ ہیں کہ میڈیا اپنا 20 سے 30% کنٹینٹ اسلامک کرے، جو مقدس پروگرام ہیں، رمضان کے نشریات ہیں، اداکاروں وغیرہ سے واپس لیے جائیں. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے 800 کے لگ بھگ آیات قرآن میں ایسی ہیں جو ہمیں غور و فکر کرنے پہ ہمیں انکریج کرتی ہیں. اسلام کی رچ ہسٹری ہے سائنس اور فلسفی کی. ہمیں گورنمنٹ سے یہ ایک لیجسلیٹو فریم ورک چاہیے کہ یونیورسٹیز کی ایئر آن ایئر بیسس پہ جو انٹلیکچوئل گروتھ ہے اس کے لیے ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہوں. یہ لیجسلیٹو ریکوائرمنٹ ہو کہ ہر یونیورسٹی دنیا کے ٹاپ کلاس سائنٹسٹس کو ان کا سمپوزیم کرائے سال میں کم سے کم ایک دفعہ، اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریشنز ہوں ہماری، کہ ہمارے بچے صرف رٹا اور ان چیزوں سے آگے بڑھ کے بلکہ وہ زیادہ ڈیپ تھنکنگ کی طرف جائیں، کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جائیں. آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، کیمبرج، بائی دی وے ان کو پرابلم نہیں ہوتا ہے، ان کو ایشو نہیں ہوتا ہے، وہ سکھانا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یونیورسٹیز کنسرٹ میوزک اس سے آگے ان کا رجحان نہیں ہے. تو یہ لیجسلیٹو ریکوائرمنٹ کہ ہمارا ریلیجن جو ہے وہ ہمیں انٹلیکٹ کی طرف جانے کی کہتا ہے، تو ہم اس دنیا میں انٹلیکٹ کیسے ڈیولپ کریں؟ وہ دنیا کے ٹاپ کلاس سائنٹسٹ ہیں، ہم اس ریلیجن کو ماننے والے ہیں کہ جس ریلیجن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اس بیس پہ چھوڑ دیا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دے. غزوہ بدر کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ جو قیدی تھے انہوں نے کیا کوئی کلمہ تو نہیں پڑھانا تھا، کوئی اسلامی چیز تو نہیں پڑھانی تھی. کیا پڑھانا تھا انہوں نے؟ میتھس پڑھانا تھا انہوں نے، گرامر پڑھانی تھی انہوں نے. تو اسلام آپ کو انکریج کرتا ہے کہ جتنے بھی عصری علوم ہیں آپ ان کے ماسٹر ہونے چاہیے، اپنے عہد سے پیچھے نہیں ہونے چاہیے. ہم آپ کو ووٹ دیں گے لیکن آپ ریکوائر کریں اس چیز کو، گورنمنٹ اس چیز کی اونرشپ لے کے ہماری انٹلیکچوئل گروتھ اس میں انویسٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی اونرشپ لی جائے کہ پاکستان کے بینکوں سے سود ختم کیا جائے گا، اینڈ سو فورتھ. یعنی آپ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر اگر یہ سوچ ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور آپ صرف اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اتنے ہی ممبر نہیں ہیں کہ 5 سال کے بعد انہوں نے آپ کو موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا دیا، بریانی کی پلیٹ دے دی اور آپ نے جا کے ان کے لیے کمپین شروع کی اور آپ نے نہیں بھائی، یہ نعمت ہے، اللہ نے نعمتوں کا اللہ نے لینا ہے حساب. تو what you can do, take practical steps, learn the religion and then get political about it. سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں شریعت نہیں، تو کیا افغانستان میں نہیں ہے؟ تو کن وجوہات پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ ہمارے اس نظام میں عدالتی فیصلے وقت لیتے، تو کیا نظام کی وجہ سے ہے؟ ہماری وجہ سے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں شریعت، میں کہتا ہوں دنیا کے ہر اسلامی ملک میں کچھ نہ کچھ شریعت ہے. پاکستان میں بھی ہے، ہولسٹکلی نہیں ہے لیکن ہے. افریقہ کے بہت سے ملک ہے جہاں پہ اسلامی سزائیں دی جاتی ہیں. میں آپ کو وہ آرگومنٹ کی ایک لسٹ دے رہا تھا کہ آپ سے یہ کہا جائے گا، وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس میں شریعت نافذ ہو، تو پھر اس کا آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ ہمارے اس نظام میں عدالتی فیصلے وقت لیتی ہے، تو کہ نظام کی وجہ سے. جی ایبسلوٹلی نظام کی وجہ سے ہے، ایبسلوٹلی. کوئی اس میں آپ کو دو آراء نہیں ہونی چاہیے آپ کی کہ ہمارے اس نظام کی وجہ سے ہے. کیونکہ دیکھیں اسلامی ملک جو ہوتا ہے، وہ جو ریاست ہے، ہر ریاست اپنے اداروں کی وجہ سے چلتی ہے، اداروں کے ساتھ چلتی ہے. آپ کے ملک کے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ریاست کتنی افیکٹو ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ادارے کتنے افیکٹو ہیں. تو اسلامی ریاست کے کچھ ادارے ہیں جو اسلامی ریاست کے لیے فنڈامنٹلی امپورٹنٹ ہیں. پاکستان ہم نے اسلام کے نام پہ بنایا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد ہم نے کون سے ایسے اسلامی ادارے بنائے جو پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کا رخ دیں؟ صرف پاکستان کی جو بیوروکریٹک ایپریٹس ہے، جو مشینری ہے، اس میں سکن کلر چینج ہوا. انگریز کی جگہ ہمارا لوکل آدمی آ کے بیٹھ گیا، باقی کیا تبدیل ہوا؟ آج پاکستان میں جو یہ ہمارے عدالتوں میں فیصلے دیے جا رہے ہیں، سچ اینڈ سچ ایکٹ 18 فلاں فلاں فلاں، یا پولیس میں جو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، وہ 100 سال پرانے پاکستان بننے سے پہلے قانون جو ہم نے وراثت میں لیے اور ایز اٹ از کر دیا. تو ہمارا عدالتی نظام بھی ایسے ہی چل رہا ہے. تو ہم نے کہ اسلامی ریاست بنانی ہے تو اس کے لیے اسلامی عدالت بھی بنانی ہے، کہ ضروری چیز ہے. اسلامی معیشت بنانی ہے تو معیشت کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے بھی بنانے ہیں. Otherwise, to quote Wael Halak, it would be an impossible state. So, being a youth who have the future in their court, how can we take practical steps at this point to establish secularism in Pakistan? Are you sure you are in the right place? اسی کے خلاف تو میں نے آپ کا وقت لیا ہے کہ سیکولرزم کو امپلیمنٹ نہیں کرنا unless you wanted to write something else. یا میں اس کو غلط پڑھ رہا ہوں, but I'm not entirely sure.
نہیں بھائی ہم سیکولرزم امپلیمنٹ کرنے کے حق میں نہیں ہے. جسٹ ٹو آنسر یور کوسچن, وی آر ان فیور آف امپلیمنٹنگ اے شریعہ ڈریون سسٹم ان پاکستان. یہ بینک کا جو آپ نے بتایا اس کے ساتھ کیسے کوپ کریں, وی کانٹ withdraw all the money now. You cannot, that's the problem. You cannot. If everybody does that, it would cause a colossal collapse of economy. یہ پرابلم ہے. ویسا نہیں ہے کہ وہ پیسے بینک آپ کو دینے سے انکار کر دے گا اس طرح سے کہ آپ کے جو ڈیجٹس ہیں, آپ کی جو موبائل ایپ ہے اس کے اندر آپ کو نمبرز نظر آ جائیں گے, لیکن that's not the real cash. That's the point we're making. اگر آپ کیش withdraw کرنے جاتے ہیں سارے, that's where the problem is going to be. ویسے آپ کہہ دیں کہ فلاں کے اکاؤنٹ میں میرے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے بھیج دو, یا وہ نمبر یہاں سے ٹرانسفر ہو کے ادھر چلا جائے گا, but that's not the cash. That's the point I'm making. کیا ہم اسلامک بینکنگ استعمال کر سکتے ہیں, کیا وہ سود فری ہے؟ اگین جو فکی کوسچنز ہیں, I don't like to entertain them. میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ جو آپ کے پاس جس مسئلے کو آپ فالو کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جس اسلامک بینک کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس مسلک کا فتویٰ اگر اس بینک کے پاس ہے تو آپ کا جو اپنے حصے کا کام ہے وہ ہو گیا ہے. بٹ I cannot give you the list کہ کون سے بینک میں سود ہے. اسلامی بینکوں کی بات کروں, کس میں نہیں ہے. نیکسٹ کوشچن کہ آپ نے بھی بتایا کہ مختلف ممالک میں موجودہ گورنمنٹس ہیں وہ ریلیجن بیس ہیں, تو کیا اسلام کے نام پہ سیاست نہیں ہے؟ تو اس سے ایک چیز اسپیسیفک کو چھوڑ کر دوسرے ریلیجن کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. میں اگر سوال ٹھیک سمجھا ہوں تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر اسلامی ریاست بن جاتی ہے تو کیا اس سے باقی مذاہب جو ہیں کیا ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ سوری, یہ جس کا کوشچن ہے آپ تھوڑا کلیریفائی کر سکتے ہیں, میں اس کا غلط جواب نہیں دینا چاہتا. ایکچولی سوال میں دہرا دیتا ہوں کہ آپ نے ابھی بتایا کہ مختلف ممالک میں موجود گورنمنٹ جو ہیں وہ ریلیجن بیسڈ ہیں, تو کیا یہ اسلام کے نام پر سیاست نہیں ہے؟ یعنی کہ ریلیجن کے طور پہ بات کریں تو اس سے ایک اسپیسیفک ریلیجن کو چھوڑ کر دوسرے ریلیجنس کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. I think I understood it correctly. پہلا حصہ جو آپ کا یہ ہے کہ کیا یہ اسلام کے نام پہ سیاست نہیں ہے, تو دیکھیں اسلام کے نام پہ سیاست, اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا کیونکہ اسلام بذات خود سیاست ہے. آپ اسلامک ٹچ نہیں دے سکتے کسی جگہ پہ. آپ ہمارے بہت سے دوست ہیں بالخصوص لیفٹ کے یا لبرل طبقے کے, وہ کہتے ہیں وہ دیکھو یار جنرل ضیاء نے کیا کیا تھا. لوگ جنرل ضیاء صاحب سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ سے کس نے کہا ہے کہ وہ اسلام کے ریپرزینٹیو تھے؟ اور آپ کو کس نے کہا ہے کہ جنرل ضیاء صاحب ہمارے لیے کرپٹو نائٹ ہیں, کہ جیسے سپر مین کے سامنے کرپٹو نائٹ لے کے آ جائیں تو وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے؟ بھائی آپ سے کس نے کہا ہے کہ جنرل صاحب ہمارے کرپٹو نائٹ ہے کہ آپ ان کا نام لیں گے تو ہم پگھلنا شروع ہو جائیں گے؟ آپ کہیں جنرل ضیاء صاحب نے بڑے غلط کام کیے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے کہیں گے جی بڑے غلط کام کیے ہیں. ایبسولوٹلی لسٹ گنوا سکتے ہیں, آپ کے پاس تھوڑی ہوگی, ہمارے پاس زیادہ ہے. پر از دیٹ پیور اسلام؟ سوال یہ نہیں. آپ اسلام کے نام پہ سیاست نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ رسول کو مانتے ہو تو مجھے اپنا صدر مان لو. That's nonsense. یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کے نام پہ سیاست ہے جس کو اسلام منع کرتا ہے. اسلام بذات خود سیاست ہے, بذات خود سیاست ہے اسلام. وہ کس طرح سے کہ یہ آپ کو سسٹمز دیتا ہے, سیاسی بنیادوں پہ سسٹمز دیتا ہے. اس میں جو آپ کا یہ کنسرن ہے کہ کیا باقی ریلیجنز کے ساتھ اس سے ناانصاف نہیں, اسلام میں تو ایکچولی یہ اس کی بیوٹی ہے کہ اس میں سے کسی ریلیجن کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کرتا, اس لیے کہ مائنورٹیز کو رائٹس آپ نے نہیں دیے ہوئے, آپ کے ریلیجن نے دیے ہوئے ہیں. آپ کسی مائنورٹی سے ان کے رائٹس نہیں لے سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے ہم نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. وہ آپ کو منہ پہ کہہ سکتے ہیں شٹ اپ, تمہارے ریلیجن نے دیے ہیں, تم کون ہوتے ہو رائٹس آپ واپس لینے والے. لیکن سیکولرزم میں یہ بارہا مرتبہ ہوا ہے کہ صرف مائنورٹی سے نہیں بلکہ میجورٹی سے ان کے رائٹ لیے گئے ہیں. لاز آف ریلیجیس افیلیشن 1929 میں سوویتس نے بنائے, جس کے تحت انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا, ریلیجس اسکالرز کو بھوک سے مارا, بیگار کیمپوں میں ان کو بھیج کے مارا. ہجوم کمپین ان کی کہ مسلمان عورتوں کے چہروں سے نقاب حجاب نوچ لو, چھین لو. جن عورتوں نے احتجاج کیا ان کے ریپ بھی ہوئے, ان کے مرڈر بھی ہوئے. ایگزیکٹلی یہی کام مصطفیٰ کمال کے ترکی میں ہوا, مسلمان عورتوں کے حجاب پہ پابندی. ایگزیکٹلی یہی کام سیکولر ایران میں ہوا جو شاہ کا تھا, کشف حجاب کے قوانین اسے بنائے. وہاں بھی پولیس کو یہ حکم تھا کہ کسی مسلمان عورت کو دیکھو اس نے اگر پردہ کیا ہوا ہے تو اس کا پردہ
نوچ لو وہیں پہ. ہمیں یہ سیکولرز میں نظر آتا ہے کہ نہ صرف مائنورٹی بلکہ میجورٹی کے بھی حقوق سلب ہوتے ہیں. یہ اسلامی نظام ہے، اس کے اندر مائنورٹیز کے حقوق طے شدہ ہیں، کوئی مسلمان ان سے نہیں لے سکتا. ہاں کسی کو اعتراض ہے اس چیز پہ، کوئی وہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مائنورٹیز کا فلاں فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سبورٹ ہوتا ہے اسلام کے قوانین کی روشنی میں، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. آپ اگزامپل دیں، ہم بات کریں گے. لیکن یہ جو سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ کیا صرف فلاں کے حقوق نہیں متاثر، بتائیں تو صحیح کون سا ہوتا ہے. میں تو آپ کے سیکولرز کے میں آپ کو ہزاروں بتا سکتا ہوں. فنڈامنٹل ہیومن رائٹس آرٹیکل 9، یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس. پورے اتنا عرصہ سیکولر یورپ میں رہا، یورپ چلے ایسا ایسا عیسائیت کی طرف جا رہا ہے، لیکن 50 کی دہائی سے لے کر اپ انٹل فیئرلی ریسنٹلی یہ قانون رہا وہاں پہ. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب بات اس طرح کی آتی ہے تو انہوں نے اس میں کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں کہ جو ایون فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں وہ سب کے لیے برابر نہیں ہے. اس کے اندر بھی 3 کیٹیگریز ہیں، ایبسلوٹ ہے، کوالیفائڈ ہے اور ریسٹرکٹڈ ہے. جہاں تک آپ کے ریلیجس رائٹ کا تعلق ہے یہ ایبسلوٹ نہیں ہے، بلکہ ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ریلیجن کے بارے میں سوچیں جو مرضی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس سوچ کو آپ نے مینیفیسٹیشن دینی ہے، اس کو آپ نے عمل میں لے کے آنا ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ الاؤ ہے یا نہیں ہے ہمارے قانون کے مطابق. اگر نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیے کہ ویسٹ میں ایک آدمی ہے، اس کی اگر 2 گرل فرینڈز ہیں تو کیا قانون روکے گا اس کو؟ دیکھا ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں کہ وہ اگر 3 اس ریلیشن شپ میں رہنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ کا کیا کنسرن ہے. لیکن ایک مسلمان ہے، اگر وہ 2 عورتوں سے شادی کرتا ہے اور وہ دونوں عورتیں بھی اس چیز پہ خوش ہیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہ تینوں اس ریلیشن میں رہنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اسٹیٹ کہتی ہے کہ نہیں بھئی یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے. تو میں آپ کو ہزاروں سیکولر ایگزامپلز ایسی دے سکتا ہوں کہ جہاں پہ وہ مائنورٹیز کے ایون میجورٹی کے وہ حقوق سلب کر لیتے ہیں. اسلام پہ اگر آپ کو یہ اعتراض ہے، یو ول ہیو ٹو میک دا کیس، گیو اس دی ایگزامپل کہ یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹ کسی آدمی کا اسلام نے سبورٹ کیا ہے، بیکاز وی کین ٹیل یو ایسا کچھ نہیں ہے. سر فرسٹ آف آل اٹس ہیوج آنر ٹو ہیو یو ہیئر سر. میں آپ کو سر فیس بک پہ کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں، اور سر جو آپ کے ایفرٹس ہیں لبرلزم اور سر یہ ایتھیزم وغیرہ اور جو سیکولرزم کے مطلب ان کی ویکنیسز بتاتے ہیں، اور سر یہ جو ہڈن جو ہمارے میڈیا پہ پروپیگنڈاز چل رہے ہیں سر ہماری یوتھ کو ٹاکسک یا وہ پوائزنس کرنے کے لیے، ان کے ذہن کو سر جو ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے سب کانشیسلی. تو یہاں پہ سر یوتھ موجود ہے سر، اور آپ کو ریسنٹلی آپ نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا ایک سو کالڈ اسلامک اسکالر سے سر. تو یہ جو ہمارے اپنے اندر کے غدار ہیں سر، جو اسلام کے نام پہ ہماری یوتھ کے اندر یہ زہر گھول رہے ہیں سر لبرلزم کی اور ویسٹ مغرب زدہ سوچ کو، اور ہماری اپنی اسلامک جو ہسٹری ہے سر اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں کہ جو ابھی تک ہوتا آ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جھوٹ بولا گیا ہے، یہ اس طرح نہیں. تو اسلام سر ہمارا خود اپنے مذہب کو ایک بندہ اسلامک اس میں لبادے میں سر کنٹروورشل بنا رہے ہیں، اور ہماری موسٹلی سر موسٹ آف دا یوتھ اس کو بلائنڈلی فالو کر رہی ہیں سر. تو میرا سر یہ آپ سے کویشچن بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو سر آپ ان کو ایک ایڈوائس کر دیں یا گائیڈنس دے دیں کہ اس طرح کے جو ہڈن ایجنڈاز ہیں سر ان کو یہ کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے اور کس کو فالو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا سر. تو بہت شکریہ آپ نے اتنی عزت بخشی. سر obviously it's not up to me کہ میں کسی کو بتاؤں آپ نے کس کو فالو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. دیکھیں عربی زبان میں ایک حکایت ہے کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو اپنی جھونپڑی کے باہر بٹھا کے جھونپڑی کے اندر لیٹ گیا. تھوڑی دیر گزری تو اونٹ نے اپنا چہرہ ایسے اندر داخل کیا اور دیکھا اندر کیا ہو رہا ہے جھونپڑی کے. تو اس نے کہا خیر یہ چہرہ ابھی چلا جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد اونٹ نے اپنی گردن بھی داخل کر دی، انہوں نے کہا انہیں چلا جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا اور پھر ایک ٹائم آیا کہ اونٹ جھونپڑی کے اندر تھا اور وہ آدمی باہر تھا. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ ہم نے اس روش کو جاری رکھا، بہت عرصے جاری رکھا. ہم نے اسلام کے سسٹمز لوگوں کو نہیں بتائے. اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں
مسلمان کے بچوں کو، اسلام فالو کرنے والے بچوں کو اسلامک سسٹمز کا نہیں پتا لیکن سیکولرزم کا پتا ہے، تو یہ شرم سیکولرز کو نہیں، مجھے آنی چاہیے. اٹ واز مائی جاب. میں اپنی بھی ذمہ داری لے رہا ہوں. میں بائی اینڈ لارج جو رائٹ کے جو انٹلیکٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو روایت پسند مسلمان ہیں. اب جو ہم کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ اونٹ کا جو چہرہ داخل ہوا ہے یہ یہیں سے باہر چلا جائے. کوئی گالی نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہے. جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ ضرور اپنی بات کرے. لیکن چونکہ وہ پبلک میں کر رہے ہیں تو ان کی ہر غلط بات کو ہم ود ایویڈنس دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے. آپ کو کوئی لیفٹ والا اگر آ کے بتاتا ہے کہ کمیونزم بڑی اچھی چیز ہے تو ہم بتائیں گے یا شور اچھی چیز ہے، لیکن آپ بتائیں کہ پوری دنیا میں یہ ناکام کیوں ہوا. کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ کمیونزم کامیاب ہوا ہو. ناٹ اے سنگل کنٹری. یہ آپ نے بتانا ہے. آپ یہ کہیں کہ اس میں انسانی وہ برابریاں صرف ہوتی ہیں تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ گریٹ پرچیز میں 1 لاکھ تک لوگوں کو آپ نے کیوں مروایا؟ ہولڈو مور میں 37 لاکھ سے 60 لاکھ تک کے فگر ہیں، آپ لوگوں نے بھوک سے کیوں مارے؟ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ لاز آف ریلیجس افیلیشن 1929 میں آپ نے ریلیجن کو اس طرح سے، ان کے 1922 میں آپ نے ریلیجن کو بین کیا، 1929 میں آپ نے 7 قتل و خون بھی شروع کر دیا، اس کے اندر ایڈ کر دیا. 1936 اور 38 کے درمیان گریٹ پرچیز میں آپ نے حدیں ہی توڑ دی. آپ نے 25,000 مساجد سینٹرل ایشیا میں تباہ کیے. اگر آپ مذہبی آزادیوں کے قائل ہیں تو یہ آپ کی ہسٹری ہے. آپ بتائیں اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بچوں کے اندر یہ ناقدانہ سوچ پیدا کریں تاکہ وہ ہر طرح کی جو سوچ آ رہی ہے اس کے وہ وکٹم نہ بن جائیں. سوچیں، سمجھیں. ہمارے گھر میں بیٹھک کا ایک کانسیپٹ ہے، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا، اسے سٹنگ روم کہیں، لیونگ روم کہیں، جو لیونگ روم تو ہر فیملی کا ہوتا ہے، جو بھی کہیں، لیکن ایک بیٹھک کا اس کا مقصد کیا ہے کہ جو مہمان آ رہا ہے وہ پہلے آپ کی بیٹھک میں آ کے رکے. گھر کا ایک حصہ اس کے لیے رکھا گیا ہے، سارا گھر نہیں رکھا گیا. پھر اس سے جب مراسم بڑھتے ہیں تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس لائق ہے یا نہیں کہ اس کو باقی گھر کے اندر ہم داخلہ دیں یا نہ دیں. ہمارے ذہن کیوں اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ جو آتا ہے پورے گھر کا مالک بن جاتا ہے؟ ہمارے ذہن کی بیٹھک کدھر ہے کہ جس میں جب بھی کوئی باہر سے اس طرح کا خیال آئے ہم اس کو اس حد تک رکھیں، اینالائز کریں، ریویو کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ اس کو ہم نے باقی گھر کا ایکسس دینا ہے، یہی سے اس کو ہم نے چلتا کرنا ہے. That is what we are doing now. جب جاگو تب سویرا. Yes, we are behind and there is a huge campaign 20 سال ہمارے میڈیا کے اوپر جو ہوا. ایک طرف بڑے شعلہ بیاں مولوی صاحب کو بٹھا دیا جاتا تھا، دوسری طرف بڑی سفسٹیکیٹڈ اسپیکر کو بٹھایا ہوا ہوتا تھا. لوگ ریلیجن کو کہتے ہیں یار یہ ریلیجن ہے، اور وہ آج بھی چل رہا ہے. بائی دا وے ریلیجن سے لوگوں کو دور کرنے کا کام آج بھی چل رہا ہے. ایون ٹوڈے اٹ از ہیپننگ. آپ مجھے بتائیں، یہ بات میں نے ریسنٹلی ریپیٹڈلی کہی ہے، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، میڈیکل فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، باشعور لوگ ہیں، ریلیجن کو بھی آپ کسی نہ کسی حد تک سمجھتے ہیں. مینی آف یو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. کیا ہمارے میڈیا کو پورے پاکستان میں اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے صرف وہی آدمی ملتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کے بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے تو میٹر پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑے تو آپ کا بل کم آنا شروع ہو جائے گا؟ واٹ کائنڈ آف نان سینس از دیٹ؟ یہ انجینئرڈ ہے کہ لوگ دیکھ کے ہنسیں کہ یہ ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کی امامت ہم نے کرنی ہے. کوئی آپ کو نہیں ملا پورے پاکستان سے. ہمارے پاس کلام کے ایکسپرٹ ہیں، متکلم فلسفے کی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے. گیٹ سم ون دنیا دیکھے کہ یہ گہرائی بھی ہے. نو. تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہم نے یہ بھی ہے، دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑنا بھی ہے. BBC CNN ان کی پوری کمپینز بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، مڈل ایسٹ میں جب انہوں نے تباہی مچائی تو وہ اپنے لوگوں کو یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ مسلمز بڑے کول ڈوڈز ہیں لیکن ہم ویسے ان کو فور فن مار رہے ہیں. نہیں، انہوں نے دکھانا تھا کہ یہ بھیڑیے ہیں، بربریت سے بھرے ہوئے ہیں، بیک ورڈز ہیں، گلے کاٹنے والے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو دہشت گردی کتنی تنظیمیں، ادھر 9/11 سٹارٹ ہوتا ہے، ادھر BLA پاکستان میں شروع کر دیتی ہے. تو ہماری پوری کی پوری ایک نوجوان نسل اسلام کو دیکھتی رہی ہے BBC اور CNN کے اینکے پہن کے. ہم وی ہیو ٹو ایکنالج کہ اس زمانے میں ہم خاموش رہے ہیں، بٹ رہے ہیں.
زمانہ گزر گیا ہے، اب وہ باتیں نہیں ہیں. خود نمائی بہت بری چیز ہوتی ہے، اللہ اس حرف سے محفوظ رکھے جو حرف کبر کے زمرے میں آتا ہو. میں آپ کو گن کے نہیں بتا سکتا اس وقت کہ پچھلے 2-3 سال میں کتنے لوگ جو اسلام چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ دائرہ اسلام میں واپس آئے. مجھے ایک بچے کی ای میل آئی، کہتا ہے سر میں واپس تو آ گیا ہوں اسلام میں لیکن میں مطمئن نہیں ہوا. تو مجھے لگا کہ شاید ابھی شرح صدر نہیں ہوا، تو ٹھیک ہے ہم کوشچن اینڈ آنسر جاری رکھیں گے. اس کا جو اگلا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے میرے مذہب کے بارے میں ان ایتھیسٹس نے، ان لیفٹیز نے اتنا زیادہ بدگمان کیا ہوا تھا، جب تک میں ان کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دیتا تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا. ان کا بیٹا آ رہا، بی ایزی، بی کول. یہ جنگ ہم الحمدللہ اب جیت رہے ہیں، اور ہمیں یہ جو لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں ان سے تو ہمیں ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں عام طور پہ، سوری آپ کو بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، میں آخری بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں اس کو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں جیسے یہ ہونڈا، ٹویوٹا، اس طرح کی کمپنیاں جس جنریشن کی گاڑی باقی دنیا میں لانچ کرتی ہیں، پاکستان میں اس جنریشن کی لانچ نہیں کرتی، 2-3 جنریشن پرانی ہوتی ہیں. تو ہمارے جو سیکولر ایکسپرٹس ہیں نا، ان کا نالج بھی 2-3 جنریشن پرانا ہی ہوتا ہے. جن کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں لبرلزم ختم ہو رہا ہے وہ آج بھی خوش ہیں. جن کو یہ نہیں پتا کہ سوویت کولیپس کے بعد کمیونزم پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے، وہ بھی لگے ہوئے ہیں لال لال لہرانے میں. وہ مست ملنگ لوگ لگے، ان سے ہمیں خطرہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جھوٹ کو الاؤ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایول کے لیے مقام ظہور کا ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ پیرشبل اینٹی ہے، اٹ ہیز ٹو پیرش. لیکن یہ بات جو میں اکثر کہتا ہوں، اور یہ کہہ کے میں خاموش ہو جاؤں گا، کہ انسیڈنٹلی جب بھی کبھی ایول، برائی، حق سے کبھی اگر جیت جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کے اندر اسپرٹ اتنی زیادہ آ جاتی ہے، پاور اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ یہ حق کو ہرا سکتی ہے، بلکہ اس کی ہمیشہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ حق پہ یقین رکھنے والے لوگ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ انٹلیکچوئل ریزسٹنس چھوڑ دیتے ہیں. But those days are now gone. وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. Things are turning back. زمانہ اب بدلنا شروع ہوا ہے، چیزیں اب بدلنا شروع ہوئی ہیں، لوگوں کو دین کی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے. پہلے کبھی ہم نے اتنے بچے، ان کی اتنی کوشش کے باوجود اتنی بچیاں ہم نے نقاب میں نہیں دیکھی تھی، 70 کی دہائی میں نہیں دیکھی تھی، 80 کی دہائی میں نہیں دیکھی تھی. اتنے بچے داڑیوں کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھے تھے. اتنی یونیورسٹیز کی جو مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں یہ نہیں دیکھے تھے. رب کا نظام ہے، تم جتنا دباؤ گے اس کو یہ اتنا ہی اوپر یہ سپرنگ اپ کرے گا. میرے جیسے لوگ ہیں صرف بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، کسی نے تو کرنا ہی ہے نا. از ایوولوشن سائنس؟ پلیز گیو shortly your point of view on this. ایوولوشن کیا سائنس ہے؟ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں. اور ایوولوشن لوگ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار ایوولوشنری تھیوری جو ہے نا سب سے زیادہ سپورٹڈ ہے. And I ask them کون سی؟ contrary to common belief ایوولوشن کوئی ایک تھیوری نہیں ہے، بلکہ تھیوریز کا ایک یہ پورا گڑھ ہے. ڈارونزم ایک ہے، نیو ڈارونزم ایک ہے، سیلف آرگنائزنگ انفارمیشن اور ہے، سو مینی ڈفرنٹ ریلیشنز آف اٹ. بہرحال اس کے اندر آپ یہ کہیں کہ اڈیپٹیشن ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ایک سپیشیز کے اندر مختلف حالات کی وجہ سے تبدیلی آ سکتی ہے، کیا یہ سائنس ہے؟ شور یہ سائنس ہے، ایز اے گڈ سائنس، اس کا بہت سا ایویڈنس موجود. لیکن آپ یہ کہیں کہ ایوولوشن سے مراد یہ ہے کہ ہم جتنی بھی دنیا میں آج سپیشیز میں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے سب کو ہم بیک ٹریک کر سکتے ہیں ٹو اے سنگل سیل، کیا یہ سائنس ہے؟ نو، یہ سائنس نہیں ہے. یہ قصے کہانیاں ہیں، میتھولوجی ہے. تو سائنس ایویڈنس مانگتی ہے، سائنس ڈیٹا مانگتی ہے، ایکسپیریمنٹیشن مانگتی ہے. فرسٹ سیل ہائپوتھیسس کے کیا سائنسی ایویڈنس ہے ہمارے پاس؟ زیرو. جہاں ہمیں فوسلز نظر آتے ہیں اس کے اوپر ہم اسپن اپلائی کرتے ہیں کہ یہ ایوولوشن کی وجہ سے ہوئے ہیں، اس دعوے کا کیا سائنسی ثبوت ہے؟ اب اس کی وجہ جو ہے، اب وقت ہمارے پاس کم ہے اور شاید میں زیادہ بولتا ہوں. جس نے سوال لکھا ہے اس نے ساتھ لکھا ہے کہ شارٹ جواب دیجیے گا. That's good one. تو دیکھیے، میں شارٹ جتنا ممکن ہے میں اتنا میں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک ہے سائنس، حقیقی سائنس، کہ جس میں آپ ایویڈنس کو فالو کرتے ہیں اور وہ ایویڈنس آپ کو جس مرضی نتیجے تک لے جائے آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. دس از ہاؤ سائنس ورکس. ایک ہے آج کل کی کنٹمپری سائنس جو کہ بیسکلی ایتھیسٹک سائنس ہے. یہ ایک بلیف سسٹم ہے، عقیدہ ہے.
یہ میرے بھائیوں بہنوں اس چیز کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. سائنس عقائد کا نام نہیں ہوا کرتا، لیکن جو آج دنیا میں ہمارے پاس سائنس ہے اس کے اپنے حلال حرام ہیں، اس کے اندر جائز ناجائز ہیں، اس کے اندر مکروہات ہیں، پورا بلیف سسٹم ہے. 3 ایسنشل پلرز ہیں، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. ایک میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہے، ایک فلسافیکل سائنٹزم ہے، معافی چاہتا ہوں فلسافیکل مٹیریلزم ہے، اور تیسرا سائنٹزم ہے. جو میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہے وہ ایک فلسفی ہے اور ہماری ماڈرن سائنس کو انڈرپن کرتی ہے، جو یہ پوزٹ کرتی ہے کہ آپ نے صرف فطری وضاحتیں لینی ہے. یعنی جب آپ سائنس کی بات کریں گے تو سائنس میں کوئی بھی سپر نیچرل کہ کوئی آپ کو ایویڈنس لے کے جا رہا ہے کہ یہ چیز انسان نہیں کر سکتا، کسی اور ہستی نے بنایا ہے، آپ نے اور ہستی کی طرف نہیں جانا ہے، آپ نے کوئی نہ کوئی فطری وضاحت اپلائی کر دینی ہے اس پہ. اگر سائنس آپ کو یہ بات بتا رہی ہے، میری انویسٹیگیشن مجھے یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتا. مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو سینٹرل ڈوگما آف بایولوجی ہے، ہمارے پاس ڈی این اے ہے، ہمارے پاس آر این اے ہے. ڈی این اے سے انفارمیشن آر این اے میں جاتی ہے، آر این اے ٹرانسکرائب کرتا ہے، اس کے بعد رائبوسوم میں جاتی ہے، اس کے بعد وہاں سے پروٹینز بنتے ہیں. مولیکولر بایولوجی میں ہم سارا پروسیس دیکھ بھی سکتے ہیں، ونڈرفل، سارا ٹھیک ہے. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ ڈی این اے کو کیسے یہ پتا ہے کہ اس نے کون سے انسٹرکشنز اس نے جاری کرنے ہیں. آر این اے کے اندر یہ کیپیسٹی کہاں سے آئی ہے کہ اس نے ٹرانسکرائب کرنا ہے اور اس کے غیر ضروری حصوں کو اس نے کاٹ دینا ہے. رائبوسوم کو میں جو فیکٹری ہے پروٹین بنانے کی، اس کے اندر یہ سکل کہاں سے آتی ہے کہ وہ ڈی این اے کی ایشو کردہ انسٹرکشنز پہ پروٹین بنانا شروع کر دے. دیز آر گڈ کوسچنس، اور خالص سائنس ہمیں یہ بتائے گی کہ ہمیں اس کا جواب نہیں پتا. لیکن میتھڈولوجیکل نیچرلزم آپ کو بتاتا ہے بس قدرتی طور پہ ہو رہا ہے نا، بات ختم. تو یہ عقیدہ ہے. جو فلسافیکل مٹیریلزم ہے وہ یہ پوزٹ کرتا ہے کہ آپ دنیا کی ہر چیز کو میٹر پہ ریڈیوس کر سکتے ہیں. دیر از نتھنگ بیونڈ میٹر. میٹر پہ کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں. اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میٹر کے علاوہ دنیا میں چیز ایگزسٹ نہ کرتی ہو؟ یہ بات جس نے کہی ہے کہ میٹر کے بیونڈ کچھ نہیں ہے، اس نے سوچ کے کہی ہے نا. یہ بات جس سوچ کو استعمال کرتے ہوئے اس نے جملہ بولا ہے، اس سوچ کی کوئی مٹیریل پراپرٹیز نہیں ہے. غصے کی مٹیریل پراپرٹیز نہیں ہے، محبت کی مٹیریل پراپرٹیز نہیں ہے، حسد کی مٹیریل پراپرٹیز نہیں ہے، انوی کی کوئی مٹیریل پراپرٹیز نہیں ہے، شعور کی کوئی نہیں، ذہن کی کوئی مٹیریل پراپرٹیز نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس ایٹمز کی ارینجمنٹ ہے، ایٹمز کی ارینجمنٹ ہے. آپ امیجن آپ امیجن کریں، آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے دن رات ایک کر کے آپ نے محنت کی، بڑے اچھے نمبر لیے، فائنلی آپ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئے، خوش ہوئے نا آپ؟ اتنی سالوں کی محنت آپ کے سامنے آ گئی ہے، یو آر ہیپی. لیکن فلسافیکل مٹیریلزم یہ پوزٹ کرتا ہے کہ آپ صرف اس وجہ سے خوش ہوئے کہ آپ کے ایٹمز کی سرٹن ارینجمنٹ ہوئی تھی. سو آئی لائک ٹو آسک اے کوسچن کہ اگر ان ایٹمز کی ارینجمنٹ کسی اور طریقے سے ہوئی ہوتی، ان کی کنفیگریشن تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی، تو میں پاس ہونے کے بعد خوش نہ ہوتا؟ میرا بچہ مجھے زندگی میں پہلی بار دیکھ کے جب مسکراتا ہے تو میرے اندر خوشیوں کے آبشار پھوٹ پڑتے ہیں. all that اس لیے کہ میرے ایٹمز کی ترتیب اس طرح سے تھی، اتفاق سے. اگر وہ ترتیب کسی اور طرح سے ہوتی تو مجھے اپنے بچے کو دیکھ کے خوشی نہ ہوتی. اب اندازہ یہ اس بلیف سسٹم کے اندر یہ اس کا دوسرا بڑا اہم پلر ہے. اب وقت کم ہے، میں اس میں مزید ایگزامپلس میں نہیں جاؤں گا. جو تیسرا پلر ہے وہ سب سے خطرناک ہے، سائنٹزم کا، جو یہ پوزٹ کرتی ہے کہ اگر آپ نے حقیقت تک پہنچنا ہے تو یہ پہلے 2 پلرز پہ ایمان لے کے آنا ہوگا. یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ آپ کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. یہ سائنس ہے. یہ سائنس کا مس یوز ہے الہاد پھیلانے کے لیے. ایک اچھا سائنٹسٹ وہ ہے جو میری پوڈ کاسٹ ہوئی ڈاکٹر رچرڈ نوبل سے، اور انہوں نے کہا آرگنزمس کے اندر ایجنسی ہوتی ہے. میں نے کہا سر آرگنزمس کے اندر بالکل ایجنسی ہوتی ہے، بٹ ہیئر از اے تھنگ، آئدر آرگنزمس خود اس چیز کے کیپیبل ہیں کہ اپنی ایجنسی کو وہ پیدا کر سکیں، یا وہ کہیں سے اور ہے. بڑی مختصر طریقے سے میں بات کر رہا ہوں. میں نے پورا فلسافیکل کیس رکھا کہ یہ کنٹینجنٹ بینگز ہیں، نیسیسری نہیں ہے. اگر یہ کنٹینجنٹ ہے تو ان کی اپنی وضاحت کسی اور چیز میں ڈھونڈنی ہوگی. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو آرگنزمز ہیں دے ایگزسٹ، پر اٹ واز پرفیکٹلی پاسبل دیٹ دے ڈیڈنٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ نیسیسری نہیں ہے. اگر یہ نیسیسری نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کا انحصار کسی اور چیز پہ ہے. فلسفے میں یہ طے شدہ اصول ہیں.
اگر اس کا انحصار کسی اور چیز پہ ہے تو یہاں سے ہم مقدمہ بلڈ کرتے ہیں کہ وہ جو اور ذات ہے وہ ان کی خالق ہے. آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نوبل نے آگے سے جواب دیا کہ کوئی اگر ایک چیز ہے نا جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا تو وہ یہ چیز ہے. یہ ہوتا ہے اچھا سائنٹسٹ جو کہتا ہے ابھی میری مٹیریل سائنسز کے بیونڈ مجھے نہیں پتا. آئی ڈونٹ نو, خدا ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز ہو, آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن یہ جو ہمارے مٹیریلسٹک سائنٹسٹ آج کل کے ہیں جو ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو پروموٹ کرنے والے ہیں, یہ آپ سے کہتے ہیں صرف فطری وضاحتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. جو چیز آپ کو لے کے جاتی بھی ہے اگر سپر نیچرل کی طرف, تو اس پہ بھی آپ نے کوئی نہ کوئی وضاحت. نیچرل سلیکشن ایگزامپل ہے, میری آخری بات, میرا 3 منٹ اوپر ہو گیا میرے وقت کے. نیچرل سلیکشن, آپ مجھے بتائیں دنیا میں ایک بھی ایویڈنس ہے نیچرل سلیکشن کا ایز این ازمپشن؟ اور جب آپ سائنٹیفک تھیوری کو یہ کہتے ہیں نا کہ سائنٹیفک تھیوری سائنس میں سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن سائنٹیفک تھیوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چونکہ سائنس کے اندر سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے دیر فور وہ ہر معاملے میں سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے. کیونکہ جتنی بھی سائنٹیفک تھیوریز ہیں وہ فینومینا کو, فیکٹس کو ایکسپلین کرتی ہیں, لیکن ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے ان کو سرٹن ازمپشنز پہ چلنا ہوتا ہے. فلسفی آف سائنس میں اگر آپ جائیں تو یہ چیز آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ملے گی کہ آپ سرٹن اسمپشنز پہ ایک تھیوری کو کریٹ کرتے ہیں سو دیٹ یو کین ایکسپلین دا فینومینا. لیکن وہ جو اسمپشنز ہوتی ہیں ان کا اپنا سائنسی ثبوت نہیں ہوا کرتا. تو یہ کہہ دینا کہ آپ نے نیچرل سلیکشن ہوتی ہے, آپ کہیں اس کا ثبوت, اور کہیں کہ یو سی کرونا وائرس میں جو ہم نے ویکسینز دی تھی کرونا, اس کے بعد جو اس نے ریزسٹنس ڈیولپ کر لی تھی, یس اس نے کر لی تھی, لیکن اس کا نام آپ نے نیچرل سلیکشن کیوں رکھا ہوا ہے؟ واٹ از دا سائنٹیفک ایویڈنس دیٹ دس پروسیس از کالڈ نیچرل سلیکشن؟ آنسر از زیرو. اٹس این assumption. وی ڈونٹ ایون نو نیچر سلیکٹ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی ہے. کرتی ہے تو اس کا میکنزم کیا ہے؟ کیا یہ کریٹو فورس ہے؟ اگر کریٹو فورس نہیں ہے تو یہ پریڈکٹ کیسے کرتی ہے؟ مچ مور فنڈامنٹل کوشچن, کیوں کرتی ہے؟ نیچر تو انڈیفرنٹ ہے. وائی شوڈ نیچر کیئر if I live or if I die, if I evolve or if I don't? Nature has nothing to do with it. It's indifferent to my existence. یہ ہمیں خود یہ بتاتے ہیں, اور بعد میں اس کے بعد there are certain assumptions. Anyway, sorry, آپ نے کہا تھا مختصر جواب, لیکن کچھ درد ایسے ہوتے ہیں وہ مختصر طریقے سے نہیں بیان کیے جا سکتے, کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو مختصر طریقے سے نہیں کیے جا سکتے. سر آپ نے جو گائیڈنس دیکھے وہ تھوڑا بہت بینکنگ سسٹم کا آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کو بھی اس چیز کے بارے میں گائیڈ کرے, لیکن گائیڈنس ہمیشہ کام نہیں آتی. وی ہیو ٹو ٹیک سم پریکٹیکل اسٹیپس ایز ویل. خطرے خطرے سے ہی دریا بلکے ہے. تو ابھی تک ہمارے جو ذہن میں تھا, جو ہم اپنی طرف سے کر رہے تھے, وہ کرنٹ اینڈ سیونگ اکاؤنٹ پہ ہی, کہ سیونگ پہ نہیں جانا, کرنٹ پہ ہی جانا ہے. لیکن سر اس سے مطلب کوئی چینج نہیں آ سکتی. ہم کیا پریکٹیکل اپنے ہی لیول پہ اسٹیپس لے جو کہ ہم لیٹر آن وہ کہ کنٹریبیوٹ کر سکے کچھ چینج لانے میں؟ میں نے بریفلی اس پہ ٹچ اپ آن کیا تھا, تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کر رہتا ہوں, نال میک شور کی شارٹ ہی ہو. دیکھیں جو میں آگے کہہ رہا تھا کہ ہر آدمی اپنی پولیٹیکل پارٹی کی اونرشپ لے. بیسکلی ہمارا ریوائولسٹ کا ایک 5 سے 6 الیکشن, 25 سے 30 سال, اسیومنگ کے الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں, 25 سے 30 سال کا ایک پلان ہے کہ ہر پارٹی کا ورکر نظریاتی طور پہ اکٹھا ہو جائے. ریزن اس کی یہ ہے کہ ابھی دیکھیں یہ ہو رہا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز اوپر اکٹھے ہیں, آپس میں انہوں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, آپس میں بزنس بھی اکٹھے کرتے ہیں وغیرہ, اور نیچے جو عوام ہے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن چل رہا ہے. ہم اس پروسیس کو ریورس انجینئر اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ نیچے لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں, اوپر سے کمپٹیشن سٹارٹ ہو جائے کہ میرے ووٹ کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ لوگ بہت سے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ووٹ ہم کسی اور کو دیتے ہیں, نکلتا کسی اور کے ساتھ ہے. اس لیے کہ آپ نے پاور کو کانسنٹریٹ کیا ہوا ہے. لیکن اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز میں آپ ہی کا نظریہ چل رہا ہے تو جو مرضی جیتے آپ کی ہی جیتی نا. جو حکمت ہے یہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ صہیونیوں نے پوری دنیا میں اسرائیل کے علاوہ ایک بھی صہیونی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنائی. ڈیموکریٹس جیتے یا لبرل جیتے, لیبر جیتے یا کنزرویٹو جیتے, کام سارے اسرائیل کا کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے نظریے کو انسٹل کر دیا ہے. تو ہم اگر ہر الیکشن میں 5-6 ڈیمانڈز ہر پارٹی کے ورکر کی ہوں گی, 5-6 ڈیمانڈ ہوں گی, ہم شریعت کا ایک بیسک فریم ورک اس سے لے کے آ سکتے ہیں جس میں
बैंकों के अंदर से सूद खत्म करना है, पाकिस्तान के अंदर से ये फ्रैक्चरल रिजर्व बैंकिंग को खत्म करके फुल रिजर्व बैंकिंग है, इसकी तरफ लेके आना है। और लोग क्रिटिकल हों कि आपके गांव में आपका पॉलिटिशियन आए। देखें, सॉरी, अब इसको मैं जल्दी से कैसे खत्म करूं और आई प्रॉमिस 30 सेकंड, आई डू माय बेस्ट। कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो सीधा सीधा इलेक्शन होता है ना, जिसमें कोई आपकी दुश्मनी नहीं होती, कि आपका कजन आपके मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आपका दुश्मन जो है वो आपके मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जहां पे बिल्कुल इजी गोइंग इलेक्शन है, कोई टफ नहीं है, उसमें ही बताया जाता है कि तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए आपका कम से कम खर्च हो जाता है। क्या आप एक मिनट के लिए भी ये बात मानने को तैयार हैं कि कोई आदमी अपनी जेब से 8-9 करोड़ रुपया इसलिए लगा रहा है कि वो आपकी खिदमत करना चाहता है? नो, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसने अपने 8-9 करोड़ को 20-25 करोड़ में कन्वर्ट करना है, और वो इतना ज्यादा इस चीज पे है कि किसी आदमी का जितना मर्जी नुकसान हो जाए, एम्बुलेंस में उसकी जान जा रही हो, जब वजीर साहब गुजर रहे होते हैं, रूट लग जाता है, किसी गाड़ी को गुजरने की इजाजत नहीं होती, लेकिन वही वजीर साहब इलेक्शन के दिन आपके दरवाजे पे आए हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आपके पास कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हमें नहीं पता, हम सादे लोग बिरयानी की प्लेट पे बेच देते हैं उसको। इससे शरीयत आ सकती है, इससे सूद खत्म हो सकता है, इससे बैंकारी ठीक हो सकती है। जब आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट विल बी द डे व्हेन यू मेक द चेंज। उनको पता है जिन्होंने आपके वोट से पैसा कमाना होता है, तो आप उनसे कह रहे हैं कि ठीक है भाई, आप पैसा कमा रहे हैं तो हम आपको पैसा कमाने से तो नहीं रोक सकते हैं ना, मतलब ऊपर जाके करेंगे, हमारा ये काम कर दीजिए, बात खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर प्रेशियस टाइम।